أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. صدق الله العظيم.
جزاک اللہ ماشاء اللہ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما. خواتین و حضرات، ایم نیوز کی فرقان رمضان افطار نشریات میں آپ سبھی کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج دوسرا روزہ جو ہے وہ جاری و ساری ہے اور امید کرتے ہیں کہ آپ کا روزہ بہت اچھا گزرا ہوگا. میں ہوں حافظ نجم الثاقب اور میرے ساتھ موجود ہیں ایمان نواز، اور میں بھی امید کرتی ہوں کہ آپ کا روزہ بہت اچھا گزرا ہوگا. ناظرین کرام، یہ کیسا سما ہے، یہ کیسی فضا ہے، رحمت بھی ہے، برکت بھی ہے، نور خدا بھی ہے. بے شک یہ مہینہ عبادت کا ہے، محبت کا ہے، مغفرت کا ہے. یہ وقت ہے دل کے پگھلنے کا، آنکھ کے نم ہونے کا، آنکھ کے بھیگنے کا اور رب سے جڑنے کا. اسی مہینے کی خوشخبری حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیا کرتے تھے کہ آؤ دلوں کو صاف کرو، گناہوں کو معاف کرواؤ، رب کی رحمت کو تھام لو. یہ ماہ سیام ہے، یہ ماہ قرآن ہے. اور جیسے جیسے نجم وقت گزرتا جا رہا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ روح کی پاکیزگی ہمیں محسوس ہو رہی ہے، روحانی پاکیزگی محسوس ہونا شروع ہو گئی ہے. دیکھیں، پورا کا پورا جو ہے وہ عالم جو سما بندہ ہوتا ہے رمضان میں، جو سحری کے اوقات میں جو آوازیں آ رہی ہوتی ہیں آپ کے آس پاس سے، پھر مساجد کی جو رونقیں بحال ہوئی ہوتی ہیں. میری تو یہ دعا ہے کہ جو رونقیں ہمیں رمضان کے شروع میں، رمضان کے آخر میں دیکھنے کو ملتی ہیں، وہ تھرو آؤٹ رمضان بھی برقرار نہیں رہتی، یہ بھی ہے. لیکن جو رونقیں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے، دعا ہے کہ سارا سال جو ہے وہ یہ رونقیں بحال رہیں. خواتین و حضرات، خوبصورت تلاوت آپ لوگ سماعت فرما رہے تھے جناب قاری محمد عمیر کی آواز میں. بہت شکریہ جناب. اور بڑھتے ہیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب، اور اس کے لیے بھی میں درخواست گزار ہوں عمیر بھائی آپ کا نعتیہ کلام کے چند اشعار جو ہیں. بسم اللہ. دل میں اترتے حرف سے، دل میں اترتے حرف سے مجھ کو ملا پتہ تیرا، معجزہ حسن صوت کا، زمزمائے صدا تیرا، دل میں اترتے حرف سے میرا تو کائنات میں تیرے سوا کوئی نہیں، میرا تو کائنات میں تیرے سوا کوئی نہیں، عرض تیری سما تیرے بندے تیرے خدا تیرا، عرض تیری سما تیرے بندے تیرے خدا تیرا. اے میرے شاہ شرق و غرب، نانے جویں غزہ تیری، اے میرے شاہ شرق و غرب، نانے جویں غزہ تیری، اے میرے
سارا جہاں گدا تیرا، اے میرے بوریا نشین سارا جہاں گدا تیرا، دل میں اترتے حرف سے مجھ کو ملا پتا تیرا، معجزہ حسن صوت کا زمزمائے صدا تیرا۔ خواتین و حضرات، ایک بار پھر سے آپ کو فرقان رمضان میں خوش آمدید کہیں گے۔ خواتین و حضرات، آج کا جو ہمارا موضوع رہے گا وہ انتہائی اہم اور بہت جو ہے وہ دل کے قریب۔ جس طریقے سے ہم لوگ گفتگو کرتے ہیں اور اس میں یہ دیکھتے ہیں کہ تمام انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے مختلف معجزے عطا کیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ قرآن حکیم ہے۔ یہ ماہ سیام، اس کی یہ بھی برکت کہ اس میں قرآن کریم اور باقی بھی تمام تر آسمانی کتابیں اسی میں نازل کی گئیں، لیکن قرآن کریم جو ہے وہ رہتی دنیا کے لیے ایک ایسی کتاب جس کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ اٹھا رہے ہیں۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک رہے گا کہ قرآن کریم کی حکمت، قرآن کریم سے بحیثیت مسلمان ہم نے کیا سیکھنا ہے، کیونکہ اگر میں آسان الفاظ میں عام فہم گفتگو کے لیے اگر آپ کو سمجھاؤں تو سمپل یہ سمجھ لیجئے کہ کوئی آپ جب ٹیکنالوجی کی چیز لے کر آتے ہیں، کوئی ٹی وی لے کر آئیں، کوئی فریج لے کر آئیں، کچھ بھی لے کر آئیں، اس کے ساتھ ایک بکلیٹ آتی ہے۔ تو زندگی جو اللہ نے ہمیں گزارنے کے لیے بھیجا ہے، اس کے ساتھ قرآن کریم یہ جو ایک ہدایت کا سرچشمہ ہمارے لیے نازل فرمایا، اس میں ہدایت ہی ہدایت ہے۔ قرآن کے حوالے سے قرآن خود جو ہے وہ بہت ساری جگہوں پر جو ارشاد فرما رہا ہے، اس میں سورۃ المزمل میں بھی ایک آیت میں قرآن کو پڑھنے کے حوالے سے بتایا گیا کہ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، جس کا ترجمہ ہے کہ اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے یعنی کہ صاف اور واضح الفاظ میں جو ہے وہ ادا کرے۔ پھر قرآن کریم سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ جس طریقے سے فرماتے ہیں ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ، جس کا یہ ترجمہ ہے یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہی ہدایت موجود ہے۔ پھر قرآن پر غور و فکر کے حوالے سے اللہ تعالیٰ سورۃ الصاد میں یہ فرماتے ہیں کتاب انزلنا الیک مبارک لیدبروا، جس کا یہ ترجمہ ہے کہ یہ ایک بابرکت کتاب ہے جو ہم نے آپ کی طرف نازل کی تاکہ لوگ اس کی آیات میں غور و فکر جو ہے وہ کر سکیں۔ تو قرآن جب پڑھا جا رہا ہو تو اس وقت جو آداب ہیں، قرآن پڑھنے کے جو آداب ہیں، اور پھر یہ ایک ایسی کتاب ہے، کوئی بھی کتاب ہو ایکس وائی زی، آپ کوئی بھی کتاب جب اٹھاتے ہیں آپ اس میں ذکر کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اس کی لینگویج کچھ اور ہے، وہ چیز آپ کو ویسے سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، لیکن یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کے ہر ایک حرف پہ جو آپ ہم پڑھتے ہیں اس میں نیکیاں ہی نیکیاں رکھی گئی ہیں۔ اور پھر جب قرآن کو سمجھ کے پڑھنا اور پھر اس پر عمل کرنا، اور یہ قرآن جو ہم لوگ ڈیفرنٹ آتھرز کی کتابیں پڑھتے رہتے ہیں، لیکن آپ یہ تو ذرا صرف سوچیں کہ جس مالک خالق کی ہمیں دی ہوئی یہ زندگی ہے، جس کا بنایا ہوا یہ سارا سلسلہ ہے، اس خالق نے جو یہ قرآن لکھا ہے اس میں وہ کیا ہم سے فرما رہے ہیں۔ تو آج قرآن کی اہمیت کے حوالے سے ہمارا یہ موضوع رہے گا، اور اسی پر دو شخصیات ہمیں جوائن کر چکی ہیں۔ جناب مفتی محمد علی قریشی صاحب کچھ دیر بعد ہمارے ساتھ اسی نشست میں شامل ہوں گے۔ ابھی ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب سید اسامہ جاوید چترالی صاحب، اور ہمارے ساتھ تشریف فرمائے جناب علامہ امجد شاہ نقوی صاحب۔ السلام علیکم علامہ صاحب۔ السلام علیکم اسامہ بھائی، خیریت سے ہیں آپ لوگ؟ الحمدللہ۔ اسامہ بھائی، قرآن و حدیث کی روشنی میں قرآن کی اہمیت۔ الحمدللہ الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم والصلاة علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیں، قرآن اپنے آپ میں سب سے بڑی بات، صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ جب ہمیں اللہ سے بات کرنے کا دل کرتا تو ہم اللہ کا کلام پڑھتے۔ بیسیکلی یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سے چلتے ہوئے صحابہ اور پھر ائمہ سلف صالحین سے ہوتے ہوئے ہمارے تک جو پہنچا ہے، یہ اصل میں وہ کلام ہے جو اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے رہے اور وہ ہم تک جو ہے آتا رہا۔ یعنی اللہ جو اپنے بندوں سے بات کرنا چاہتے ہیں، اللہ اپنے بندوں سے جو اس دنیا کے
مقاصد و اغراض میں چاہتے ہیں اللہ نے اس کو واضح طور پہ، جیسے آپ نے خود بھی کہا کہ ایک بکلٹ ملتی ہے کسی بھی چیز کو کرنے کی، اور کوئی بھی زندگی میں آپ نے کوئی بھی اپنا چلنا ہو اس کی کوئی SOPs، کچھ ڈائریکٹیوز ہوتے ہیں۔ میں اس کو اسی طرح سے کہتا ہوں، کسی نے اس کو بڑے اس طرح سے کہا دنیا سجن المؤمن و جنت الکافر۔ انہوں نے کہا کہ بھائی بڑا عجیب وہ ایک دین ہے کہ بھائی مسلمان کے لیے وہ کہہ رہا ہے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ میں نے کہا اصل میں آپ نے قید خانے صرف پاکستان کے دیکھیں، ذرا باہر جا کے دیکھیں تو جو پریزن کانسیپٹ ہے وہ ذرا ڈیفرنٹ ہے، اور اسلام میں بھی جو پریزن رولز ہیں وہ بورڈ پریزنر کا صرف یہ ہوتا ہے کہ پریزنرز اپنی کیفیت میں آزاد نہیں ہوتے ہیں، وہ ایک SOP کے ساتھ باؤنڈڈ ہوتے ہیں اور اسی کے اکارڈنگ انہوں نے اپنی لائف کو چلانا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں جب وہ اس وقت کو گزار لیتے ہیں اس کے بعد انہیں قانون بھی کہتا ہے جو جی کرتا ہے یو آر فری ٹو گو، لیکن کافر کے لیے اللہ نے کہا یہی جنت ہے، مطلب اس کے لیے ادھر اس طرف کچھ بھی نہیں ہے۔ من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ، کہ جو آخرت کی کھیتی جتنی بیچے گا اس سے زیادہ، ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتیہ منہا، کہ جو ہے دنیا کے لیے کرتا ہے اس کو ملتا ہے۔ یہاں تک کہ اس کے مفسرین لکھتے ہیں کہ جو ایک بندہ جو خیر کا کام کرتا ہے کافر ہے، اسلام میں داخل نہیں ہوا ہے، اس کے اس کام کا اجر بھی اسی دنیا میں ملتا ہے، ادھر نہیں ملے گا، ٹھیک ہے۔ یعنی اس کا جو برکات اور جو فیوز ہیں وہ بھی اس دنیا میں ہی حاصل کرے گا، آخرت میں کیوں اللہ نے ہر بار کہا کہ آخرت کے ساتھ۔ یہ وہ سفر کا مینول ہے جس کے بارے میں کہا اہدنا الصراط المستقیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ صراط المستقیم کیا؟ انہوں نے کہا سوچو کہ اس طرف تم ایک رستے پر جا رہے ہو، سامنے ایک روشن دروازہ ہے، اس طرف بھی کھڑکیاں ہیں اور تمہارے بائیں جانب بھی کھڑکیاں اور ان پہ پردے ٹنگے ہوئے ہیں، یہ پردے شہوات، یہ جو کھڑکیاں ہیں یہ شہوات کی آوازیں لگاتی۔ اگر تم اس سیدھے رستے پہ اسی کھڑکی تک گئے جس پہ جو ہے سامنے نور ہے، ٹھیک ہے، تو انہوں نے کہا وہ نور جو ہے وہ منزل جنت ہے، یہ جو رستہ ہے یہ قرآن کا طریق ہے، ٹھیک ہے، اور یہ جو تمہارے ارد گرد ہے یہ شہوات ہے جو تمہیں نفس بلاتی۔ تو یہ اہدنا الصراط المستقیم کا واضح پیغام ہے۔ تو اصل میں مسلمانوں کو نقصان تاریخ میں عروج اگر مسلمانوں کو ملا تو وہ قرآن کی بدولت ہی ملا، اگر مسلمانوں نے زوال پایا تو قرآن کی ایک ایک آیت ہمیں یہ بھی بتا رہی ہے۔ میں کہتا ہوں اتنا بڑا اتنا رحیم اللہ، مطلب ورنہ دیکھیں کیفیت یہ ہوتی ہے کہ آپ کو کوئی جاب پہ رکھتا ہے نا باس، تو وہ کوشش کرتا ہے کہ دیر شوڈ بی اے چیلنجنگ سچویشن فار یو، وہ ایک چیلنجنگ سچویشن کریٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر اس سے جو ہے وہ شاید اس کو فائدہ بھی اٹھاتا ہے، لیکن اللہ ایسے ہیں جو بتا رہے ہیں کہ اچھا ایسے کرو گے تو ایسے ہو ملے گا، ایسا ہوگا تو ایسے there is no surprise for you۔ اور پچھلی قوموں کی بھی ساری کہانی جو ہے سارا کچھ آپ کے سامنے، میں تو کہتا ہوں کہ قرآن جو سٹوری ٹیلنگ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے، اس کے اندر جو تمام واقعات اور قصے بیان کیے گئے ہیں وہی آپ پڑھ لیں، اور میرا خیال ہے کہ سب کو وہ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے فقہ سے زیادہ پسند ہے کہ جب میرے سامنے جو ہے قصص بیان کی جاتی، کیونکہ یہ آداب اور اخلاق سکھاتے ہیں، انسان جو ہے اچھائی اور برائی میں فرق کر سکتا ہے۔ امام ابن جوزی کہتی ہیں کہ یہ ذہنی نشو و نما کرتا ہے انسان کی، جسے کہتے ہیں، اور اس کی جسے کہتے ہیں مینٹل ویل بینگ کے لیے جو ہے یہ سب سے اچھا طریقہ ہے، اور دنیا میں بھی یہی طریقہ جو ہے انسان پسند کرتا ہے، اس کو کوئی واقعہ بتایا جائے، اس سے سمجھایا جائے۔ اللہ نے بھی وہی طرق اپنایا، اور جیسے آپ نے خود کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا، ٹھیک ہے، عرب کے لوگ تھے، فصیح و بلیغ تھے، یہاں تک کہ آتا ہے کہ یہ ولید بن مغیرہ کے حوالے سے بعض خالد بن ولید کے بارے میں کہتے ہیں، کچھ اور لوگوں کے بارے میں بھی یہ آتا ہے کہ وہ ایک 7 سال کے بچے، انہوں نے کہا یار اس کو ختم کر دو، مار ڈالو۔ انہوں نے کہا بھئی کیوں مار ڈالے؟ انہوں نے کہا یار ابھی یہ 7 سال 8 سال کا ہونے والا، اس نے ابھی تک ایک شعر نہیں کہا۔ اچھا، ہاں تو مطلب وہ اتنے ذہین تھے آپ کے لوگ؟ نہیں، مطلب فصاحت و بلاغت ان کے ہاں اتنی تھی کہ وہ اس بات کو بڑا مایوب سمجھتے تھے اگر کوئی بچہ، بالکل ایسا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو تھا یہ لکھنا اور یہ کرنا بھی، یہ بھی جسے کہتے ہیں حجت کے طور پہ تھا، اپنے لیے اس کو حجت نہیں سمجھتے بلکہ حافظے کو حجت سمجھتے تھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے حوالے سے بھی ہے، میں نے جیسے کہا، تو کہتے ہیں اس بچے کو لے گئے وہ پہاڑ پہ، انہوں نے کہا جب وہ سامنے، انہوں نے کہا بھئی کیوں مار رہے ہو مجھے؟ انہوں نے کہا کہ تم نے ابھی تک اتنی عمر ہو گئی شعر نہیں کہا۔ اس نے کہا بیٹھو، کہتے ادھر ہی اس نے جسے کہتے 100 اشعار ادھر ہی موقع پر ہی کہہ دیے، یعنی اتنے فصیح و بلیغ تھے۔ لیکن اللہ کا جب قرآن آیا اس نے کہا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ فَأْتُوا بِهَا إِن كُنتُمْ مِنَ الصَّادِقِينَ، ٹھیک ہے، فَأْتُوا بِآيَاتِنَا
ٹھیک ہے, مطلب ایک آیت تک بھی اللہ نے چیلنج کیا کہ نہیں کر سکتے آپ. تو وہ عرب کے لیے ایک لغت کا چیلنج تھا ان کے مطابق, کیونکہ ان کی اسپیشلٹی, ان کا جو اسکل تھا جس پر وہ بڑا ناز رکھتے تھے, مان تھا, وہ یہی تھا, اور وہ مان اس قرآن نے توڑا. بالکل ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے, بالکل ایسے. نقوی صاحب آپ کی جانب آنا چاہوں گی, کلام الہی سے دوری ہمارے معاشرے میں بڑھتی جا رہی ہے. پہلے ہم دیکھتے تھے کہ ہر گھر سے صبح آواز آتی تھی تلاوت کلام پاک کی. اب وہ کہیں نہ کہیں ہم مس کر رہے ہیں. شاید بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ قرآن پاک ہم صرف تبھی کھولتے ہیں جب رمضان شروع ہوتا ہے. اب رمضان ختم ہوتا ہے تو پھر اسی طرح ہم بند کر کے رکھ دیتے ہیں, پھر اگلے سال کھولتے ہیں اس کو. کتنا ضروری ہے قرآن پاک کو کھولنا, پڑھنا, اور پڑھنے سے زیادہ یہ کتنا ضروری ہے کہ ہم اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں تاکہ ہمیں اس کے معنی پتہ چلے؟ آپ کے اس سوال کا جواب خود قرآن نے دیا ہے. فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ ویسبح لہ فیہا بالغدو والآصال, کہ اللہ نے روئے زمین پر کچھ گھروں کو بلند کیا ہے. کن گھروں کو بلند کیا ہے؟ کہ جن گھروں میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے, اللہ کی تسبیح بیان کی جاتی ہے, اور وہ گھر اہل آسمان کے لیے ایسے ہی چمکتا ہے جیسے اہل زمین کے لیے آسمان کے ستارے چمکتے ہیں. سرکار دو عالم کا فرمان بھی ہے کہ نوروا بیوتکم فی بے تلاوت القرآن, اپنے گھروں کو منور کرو قرآن کی تلاوت کے ساتھ. فلا تتخذوها قبورا, اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ پیغمبر کی نگاہ میں وہ گھر نہیں جس میں تلاوت قرآن نہ کی جائے, بلکہ وہ گھر ہوتا ہے کہ جس میں قرآن مجید کی تلاوت کی جائے, قرآن مجید کی آیات کی آوازیں آپ کے گھروں سے باہر آئیں, نہ کہ گانوں کی آوازیں. اللہ راضی بھی اس گھر سے ہوتا ہے کہ جس گھر میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے. ایک روایت بھی ہے کہ رسول خدا نے فرمایا کہ روئے زمین پر سب سے بلند گھر, صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کون سے گھر ہیں کہ جن گھروں کو اللہ نے کہا ہے کہ میں نے روئے زمین پر بلند کیا ہے؟ تو فرمایا انبیاء کے گھر. کیوں؟ اس لیے کہ انبیاء کے گھروں میں سب سے زیادہ جو ہے وہ اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے, اللہ کے کلام کی تلاوت کی جاتی ہے. میں ایک اور بات اگر کر دوں, جیسے ابھی کہا ہے قبلہ نے بھی کہا ہے کہ یہ جو قرآن ہے نا, قرآن سے دوری ہی ہماری ناکامی کا سبب بنتی ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ قرآن آئین ہے, یہ قرآن دستور ہے, یہ قرآن صراط مستقیم ہے, قرآن ہدایت بھی ہے, بشارت بھی ہے. ہم نے صرف مردہ بندوں کے بخشوانے کے لیے قرآن کو رکھ لیا ہے. سرکار امیر کا ایک قول بھی ہے کہ مر جاؤ اس سے پہلے کہ تمہیں موت آ جائے. ہاں جی, تمہیں موت آ جائے اس سے پہلے کہ مر جاؤ. اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کی ذات میں فنا فی اللہ ہو جاؤ, فنا فی الرسول ہو جاؤ, فنا فی الدین ہو جاؤ, فنا فی القرآن ہو جاؤ. اور یہ قرآن معجزہ بھی ہے. قبلہ نے بھی یعنی کہ اس طرف یعنی کہ اشارہ کیا کہ جب یہ قرآن نازل ہوا تو لوگوں نے کیا کہا کہ یہ تو کوئی الہی کتاب نہیں ہے, یہ تو محمد کا کوئی بیان کیا گیا شعر اشعار ہیں. تو اللہ نے قرآن میں چیلنج کیا. پہلے چیلنج کیا کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ اللہ کا قرآن نے کتاب نہیں ہے تو 10 سورے لاؤ, کوئی نہیں لا سکا. پھر اللہ نے کہا 1 سورہ لاؤ, کوئی نہیں لا سکا. پھر اللہ نے اس چیلنج کو مزید کم کر کے ایک آیت کا, آج تک وہ چیلنج اللہ کا قرآن میں موجود ہے, اور آج تک جن و انس مل کر اس قرآن کا مقابل نہیں لا سکے. کیوں؟ کیونکہ یہ قرآن معجزہ ہے. اللہ نے ہر نبی کو معجزہ دیا. نوح کا معجزہ کشتی, ابراہیم کا معجزہ آگ کا گلزار ہو جانا, موسیٰ کا معجزہ عصا, اور جناب عیسیٰ کا معجزہ مردے زندہ کرنا. لیکن کمال یہ ہے کہ موسیٰ کا معجزہ اس وقت تک معجزہ تھا جب تک موسیٰ زندہ تھے. بالکل. عیسیٰ کا معجزہ اس وقت تک معجزہ تھا جب تک عیسیٰ تھے. ابراہیم, آج بھی آپ گلزار کریں آگ آپ سے نہیں ہوگی. ابراہیم کا معجزہ بھی اس وقت تک معجزہ تھا جب تک ابراہیم تھے. اور جناب نوح کا معجزہ جو بھی کر لے, جو بھی نبی ہے اس کا معجزہ اس وقت تک معجزہ تھا جب تک کہ وہ نبی موجود تھا. لیکن میرے پیغمبر کی شان اللہ نے یہ بنائی ہے کہ پیغمبر کو جو معجزہ دیا ہے وہ آج تک معجزہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ قرآن محمد سے جدا ہے اور نہ محمد قرآن سے جدا ہے. سبحان اللہ. اسامہ بھائی بہت شکریہ آپ کی آمد کے لیے, اور انشاءاللہ یہ گائے بگائے جو ہے وہ ہم آپ سے وقت جو ہے وہ درخواست کرتے رہیں گے. وقفے کی طرف ہم لوگوں نے بڑھنا ہے. علامہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور پھر ابھی اسی نشست پر مفتی محمد علی قریشی صاحب ہمیں جوائن کریں گے. فرقان رمضان کے ویلکم بیک ناظرین. فرقان رمضان کا سلسلہ جاری ہے. ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے.
قرآن کی تلاوت کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں اور علماء کرام بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، مزید ان سے رہنمائی بھی جانیں گے۔ نقوی صاحب سے گفتگو کا سلسلہ جاری تھا اور اسی دوران میں مفتی علی قریشی صاحب نے بھی جوائن کیا ہے۔ بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا۔ نوازش عنایت۔ سر کہیے گا، ہم تلاوت قرآن پاک کے حوالے سے بات کر رہے تھے اور نقوی صاحب سے بھی بات ہو رہی تھی کہ کلام الہی سے کافی دوری ہے ہمارے معاشرے میں اور ہم پڑھتے ہیں لیکن اس کو سمجھتے نہیں ہیں۔ کتنا ضروری ہے اپنی زندگی میں قرآن پاک کو شامل کرنا، اس کو پڑھنا، لیکن اسپیسیفکلی ہم رمضان میں پڑھتے ہیں اور اس کے بعد نہیں پڑھتے ہیں؟ جی بڑا اہم سوال ہے آپ کا، اور رمضان المبارک بھی شروع ہے اور جیسے یہ ماہ سیام ہے تو یہ ماہ قرآن بھی ہے۔ یقیناً جو قرآن مجید ہے اس کے میرے اور آپ کے اوپر کئی حقوق ہیں۔ مثلاً ایک حق قرآن مجید کا بھی، اور اس سے پہلے جو کتب سماویہ ہے، جو آسمانی کتابیں ہیں، ان کا ایک حق ہمارے اوپر یہ ہے کہ ہم ان کے اوپر ایمان لے کر آئیں۔ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ جیسے، تو کتب میں قرآن بھی شامل ہے، بلکہ یہ تو امام الکتب ہے۔ اور ایک قرآن مجید کا میرے اور آپ کے اوپر یہ بھی حق ہے کہ میں اور آپ قرآن مجید کی تلاوت بھی کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اقرأ القرآن، قرآن مجید کو پڑھا کرو، فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ، یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارشی بن کر آئے گا۔ اور قرآن اور رمضان کا میں تھوڑا سا وقت آپ حضرات کا لوں گا کہ قرآن اور رمضان کا آپس میں ایک حسین ربط بھی یہ ہے کہ قرآن بھی سفارش کرے گا، رمضان بھی سفارش کرے گا۔ رمضان یوں سفارش کرے گا کہ دن بھر اس بندے خدا نے روزہ رکھا تھا، اور قرآن یوں سفارش کرے گا کہ رات کو یہ لوگ تراویح میں مجھے کیا کرتے رہے، سنتے رہے۔ اس لیے آقا فرماتے ہیں من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اور من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ اب میں ذرا اپنی بات کو اور مختصر کر لیتا ہوں ناظرین کے لیے۔ مثلا یہ جو قرآن مجید کے 30 پارے رکھے گئے ہیں، اگر ان 30 پاروں کے پس منظر میں ہم چلے جائیں تو وہ یہ ہے، شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ 1100 ہجری کے آدمی ہے، شاہ جی بڑے آدمی ہے۔ شاہ جی نے سب سے پہلے قرآن کریم کا بر صغیر میں فارسی میں ترجمہ کیا ہے، اور پھر شاہ جی کے بچوں نے اردو میں موضح القرآن سے کے نام سے ترجمہ کیا ہے، اور بعد کے جتنے بھی یہ تراجم ہیں یہ شاہ جی سے لیے گئے ہیں۔ چاہے مولانا ابوالکلام آزاد کا ترجمان القرآن ہے، چاہے مولانا ابوالعلا مودودی صاحب کا تفہیم القرآن ہے، چاہے کنز الایمان ہے مولانا احمد رضا خان بریلوی صاحب کا، چاہے مفتی شفیع صاحب کا معارف القرآن ہے، جو بھی ہے یہ بعد میں لیے گئے، پہلے یہ لوگ ہیں شاہ ولی اللہ اور ان کے بیٹے، جی ان کے بیٹے شاہ عبد القادر ہیں اور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ۔ آپ حیران ہوں گے، شاہ جی فرماتے ہیں اگر کوئی شخص ہم سے یہ پوچھے کہ آج مہینے کی کیا تاریخ ہے، تو ہم اس پوچھنے والے کو، اس سائل کو یہ نہیں کہتے کہ آج 16 فروری ہے، ہم اس کو یہ کہتے ہیں ہم نے ارلی مارننگ صبح سویرے 16ویں پارے کی تلاوت کی ہے، اب آپ خود سمجھ جائیں کہ مہینے کی تاریخ کون سی ہوگی۔ واہ واہ۔ اقبال مرحوم فرماتے ہیں خود بدلتے نہیں بدل دیتے ہیں قرآن کو، ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق۔ یعنی مطلب یہ خود ہم قرآن کی طرف آتے نہیں ہیں، تو ایک قرآن کریم کا میرے اور آپ کے اوپر حق جو ہے وہ تلاوت قرآن مجید کا ہے۔ اب اس پر میں ایک حدیث عرض کرتا ہوں۔ حضرات یہ بخاری کی روایت ہے، اور ظاہر ہے ہمیں اہل علم بھی، اہل فضل بھی اور اہل دانش بھی سن رہے ہوتے ہیں کہ حضرات صحابہ اکرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی کہ یا رسول اللہ، اور یہ کون سے لوگ ہیں؟ اس دور کے نوجوان۔ میں اس دور کے نوجوانوں سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ دیکھیے یہ حدیث جوانوں کے لیے ہے کہ نوجوان آئے، اور میں ان کے نام لیتا ہوں، عبداللہ بن عمر ہے، عبداللہ بن جابر ہے، عبداللہ بن عمرو بن العاص ہے۔ ان نوجوانوں نے آقا سے اجازت مانگی کہ آپ ہمیں روزانہ ایک قرآن پڑھنے کی اجازت مرحمت فرما دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ امپاسبل، آقا دور اندیش ہے، صاحب بصیرت ہے، آقا کے سامنے مستقبل۔ اس لیے اسی حدیث کے آخر میں حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، اب زیادہ پڑھنا میرے لیے بھی مشکل ہو رہا ہے، شکر ہے کہ اگر حضور فرماتے روزانہ ایک قرآن پڑھو، میرے لیے مشکل ہوتا۔ یہ اگلے دن آئے، حضور نے فرمایا ایک نہیں،
इन्होंने गुजारिश की कि हमें 15 पारों की इजाज़त दे दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 15 भी मुश्किल है। अगले दिन ये आए, इन्होंने कुरान करीम के 7 हिस्से किए जिनको हम मनाजिल सबआ कहते हैं। मनाजिल सबआ, इसलिए सूरह फातिहा से लेकर सूरह माइदा तक हर वर्क के नीचे एक का हिस्सा लिखा होता है। सूरह माइदा से सूरह यूनुस तक 2 का हिस्सा, यूनुस से बनी इसराइल तक 3 का हिस्सा। ये जो हिस्से लिखे होते हैं, ये मुझे और आपको बताया जा रहा है कि कुरान पर एक वक्त ऐसा भी गुजरा जहाँ हफ्ते के 7 दिन आपके घर में ख़त्म होते थे, वहाँ एक कुरान भी ख़त्म हो गया। और फिर आका ने उनसे फरमाया कि तुम कुरान मजीद को 7 दिन में पढ़ा करो। बल्कि मैं इससे भी आगे, इमाम आज़म अबू हनीफ़ा के पास एक शख्स आया और उसने कहा कि मेरा ये बच्चा है, इसको दाखिल दर्स फरमा दें। इमाम साहिब ने फरमाया मेरा तरीक़ा ये है, मैं उसी शख्स को मदरसे में दाखिल दर्स जगह देता हूँ कि जो कुरान का हाफिज़ हो। ये बच्चा अपने घर गया, इसने सोचा कि रोज़ाना अगर एक सूरत याद करूँगा तो ये तो 114 दिन लगेंगे, एक रुकू याद करूँगा 540, एक पारा याद करूँगा 30 दिन। ये रोज़ाना एक मंजिल याद करता रहा और एक मंजिल याद करता रहा। और एक हफ्ते के बाद इसको वालिद साहब लेकर आए और वालिद ने मोहतरम ने कहा ये इमाम मोहम्मद है रहमहुल्लाह, जो इमाम साहब के शागिर्द हैं, इमाम मोहम्मद, और इसने एक हफ्ते के अंदर कुरान मजीद को क्या किया है, हिफ्ज़ किया। ये फ़ज़ाइल हिफ्ज़ुल कुरान में मुफ्ती इमदादुल्लाह अनवर ने आखिर में ये वाक़या लिखा है। और एक अंग्रेज़ मुअर्रिख़ ने इसी इमाम मोहम्मद की किताबों को देखकर, सियर सग़ीर है, सियर कबीर है, मबसूत ज़ियादात है, उन कुतुब को देखकर वो मुसलमान हुआ। तो किसी ने कहा आप इतनी जल्दी क्यों ढेर हो गए? उसने कहा जब इस छोटे मोहम्मद का ये हाल है तो उस बड़े मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या हाल होगा। इसलिए कुरान मजीद को हम महीना वाइज एक एक सिपारा पढ़ें। जहाँ मेरे और आपके घर में महीने के दिन ख़त्म, वहाँ कुरान भी ख़त्म। और अगर आपके पास वक्त है, आप रिटायर्ड हो चुके हैं, मैं बुज़ुर्गों को भी गुजारिश करूँगा कि अब मतलब ये है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अल्लाह करीम ने आखिर में फरमाया था इदा जा नसरुल्लाह, अल्लाह की मदद आ गई, वल फत, मक्का भी फतह हो गया, वरअयत अन्नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा, आपने लोगों को देखा कि वो लश्कर दर लश्कर इस्लाम में दाखिल हो रहे। एक वक्त वो था कि 8 सालों तक कुछ लोग थे और अब लश्कर, तो अब फसब्बिह बिहम्दि रब्बिक वस्तगफिरहु। तो जो बूढ़े हजरात हैं हमारे, कम अज़ कम अगर वो रोज़ाना 6 से 7 पारे पढ़ेंगे तो जहाँ हफ्ते के 7 दिन ख़त्म होंगे वहाँ उनका एक कुरान भी ख़त्म। इसी को हम फ़मी बिशौक़ से ताबीर करते हैं। आखिरी बात, फ़ा से माइदा तक एक मंजिल, माइदा से यूनुस तक दूसरी मंजिल, यूनुस से बनी इसराइल तक तीसरी मंजिल, बनी इसराइल से शुआरा तक चौथी मंजिल, और शुआरा से फिर काफ वल कुरान 5वीं, और ऐसे 6ठी और 7वीं, और 7 मंजिलें आपने कुरान की जो है इस तरीके से, इन्हीं को मनाजिल सबआ कहते हैं। हदीस मुबारक भी है कि तिलावत करने वाले को चाहिए कि वो बावज़ू हो या हालत अदब में खड़ा हो या बैठा हो, सबसे अफजल नमाज में हालत क़याम में क़िरात करना है। और नकवी साहब, मैं अब आपकी जानिब बढ़ना चाहूँगी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान भी है कि जिस शख्स ने 3 दिन से कम में मुकम्मल कुरान पढ़ा उसने नहीं समझा। अब लोग ये तावील भी देते हैं कि कुरान पढ़ने का हुक्म तो दिया गया है लेकिन हम इसको समझ नहीं पाते, इस पर ज़रा रहनुमाई फरमाइएगा। क़िबला ने बहुत अच्छी तरफ इशारा भी किया है। एक होती है बीमार रूह और एक होती है सेहतमंद रूह। बीमार रूह उसका इलाज और है, सेहतमंद रूह का इलाज और है। बाद का वो जो सेहतमंद रूह है ना, बीमार रूह का जब हम इलाज करना शुरू करते हैं तो हमें जोश आ जाता है। हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा तिलावत कुरान करें। मिसाल के तौर पर बाज़ बंदे मैं ऐसे भी जानता हूँ कि जो 1 दिन में पूरा ख़त्म कुरान करते हैं, बाज़ बंदे 2 दिन में पूरा ख़त्म कुरान कर जाते हैं। लेकिन ये होता जोश है, जैसे ही जोश उतरता है फिर वो एक आयत भी नहीं पढ़ सकते। उलमा ये कहते हैं कि आप कुरान मजीद को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। ज़्यादा पढ़ना मैटर नहीं करता, क्या पढ़ा है ये मैटर करता है। आप रोज़ाना की एक आयत पढ़ें और उस एक आयत को समझ कर पढ़ें। ये हो नहीं सकता कि कुरान हम पढ़ते हैं हमें समझ नहीं आता, तो ये मुमकिन नहीं है। कुरान जैसी आसान किताब तो है ही कोई नहीं। मैं आपको बताऊं, हम तो कलमा पढ़े, हमने कलमा पढ़ा, हम पैगम्बर के उम्मती हैं, हम कुरान मजीद के कारी हैं, पढ़ाते भी हैं, पढ़ते भी हैं। कुरान मजीद का असर जब काफरों पे होता था और अब भी होता है,
جب پیغمبر بیت اللہ میں بیٹھ کے تلاوت قرآن کیا کرتے تھے نا تو کفار مکہ اپنے کانوں میں روئی ڈال لیتے تھے، اس لیے ڈالتے تھے کہ اگر یہ بات یا یہ آواز ہمارے کانوں تک پہنچ گئی تو ہم مجبور ہو جائیں گے اس محمد کی باتیں سننے کے لیے، اسی اسنا میں وہ ڈالتے تھے۔ جب بھی آتے تھے بیت اللہ کا طواف تو وہ بھی کرتے تھے، یعنی کہ زمانے جاہلیت میں بھی بیت اللہ کا طواف تو ہوتا تھا، پیغمبر وہاں پہ بیٹھ کے صرف قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت ابو ذر غفاری آ گئے، حضرت ابو ذر غفاری نے چاہا کہ میں طواف کعبہ کروں، تو مشرکین مکہ نے کہا اگر تو نے طواف کعبہ کرنا ہے تو اپنے کانوں میں روئی ٹھونس لے، کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ ایک ایسا شخص بیٹھا ہے جو جادوگر ہے، جو سحر کرتا ہے، جب وہ بولتا ہے تو لوگ پھر اسی کے ہو جاتے ہیں۔ تو جناب ابو ذر نے ان کی بات سن کے نا کانوں میں ڈال لی روئی ڈالنے کے بعد وہ کرنے لگ گئے طواف کعبہ کرنے کے بعد جب تیسرے چکر پہ پہنچے نا تو انہوں نے سوچا کہ میں سنوں تو صحیح یہ کہتا کیا ہے۔ جیسے ہی اس نے روئی جناب ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کان سے روئی نکالی اور آواز قرآن جناب ابو ذر کے کانوں پہ پڑی، طواف بھول گئے، پیغمبر کے پاس آئے اور آ کے کہنے لگے مجھے لگتا ہے کہ آپ سے زیادہ سچا کوئی نہیں ہے، اور یہ جو کلام آپ بیان کر رہے ہیں نا اس کلام کو سن کے میری روح میں بھی تسکین ہے، میرے قلب میں بھی تسکین ہو رہی ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہم نے قرآن مجید کو مردوں کی بخشش کے لیے رکھ دیا ہے، حالانکہ قرآن کی ضرورت مردوں کو نہیں ہے، زندوں کو ہے۔ قرآن مردوں کی ہدایت کے لیے نہیں آیا، زندوں کی ہدایت کے لیے آیا ہے۔ تو لہذا قرآن مجید کو میں اکثر ایک جملہ کہا کرتا ہوں کہ ہم اگر مسلمان ہیں، ہم مومن ہیں، تو ہمیں چاہیے رمضان آ رہا ہے ہم اللہ سے صلح کر لیں، ہم قرآن مجید سے صلح کر لیں، ہم پیغمبر اکرم سے صلح کر لیں۔ صلح کا مطلب کیا ہے؟ جو وہ کہتے ہیں ہم وہ کریں، جس سے وہ روکتے ہیں ہم اس سے کیا کریں؟ رک جائیں۔ اگر ٹائم ہے تو میں ایک بات اور کر لوں، ٹھیک ہے جی؟ کیونکہ قرآن ہدایت ہے اور یہ ممکن نہیں ہے کہ جو کتاب اللہ نے ہدایت کے لیے نازل کی ہو آپ اسے پڑھیں گے تو ہدایت حاصل نہیں ہوگی۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ اے حبیب ہم نے تجھے مبعوث اسی لیے کیا ہے کہ تو قرآن کی آیتیں پڑھ کے سنا، تو کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور تو لوگوں کو تزکیہ نفس کر۔ قرآن کا موضوع انسان ہے، ہر کتاب کا موضوع ہوتا ہے، تو قرآن کا موضوع انسان ہے۔ قرآن نے جب بھی خطاب کیا ہے تو انسان سے خطاب کیا ہے۔ بہت خوب علامہ صاحب۔ مفتی صاحب، حضرت علامہ اقبال کا ایک شعر جو ہے کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کے اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کے، یہ تارک قرآن ہو کر بھی خواری علامہ اقبال نے اس دور میں کہا اور وہ آج بھی ہمیں فیل ہوتی ہے۔ یہ سلسلہ ہے کیا؟ اب یہ قرآن سے دوری کا نتیجہ ہے کہ جو ہم لوگ پستی میں چلے گئے ہیں؟ آپ پرانے دور میں دیکھیں تو تمام تر جو علم تھا، چاہے علم نجوم ہو، چاہے سائنسی لحاظ سے علم ہو، آج جو چیز سائنس ثابت کر رہی ہے 1400 سال پہلے قرآن میں آ گیا، چاہے ہمارے فلکیات کا نظام ہو، چاہے بگ بینگ تھیری کے حوالے سے ہو، چاہے انسان کے پیدا ہونے کے لحاظ سے ہو، بائیولوجی، میتھمیٹکس، کیمسٹری، فزکس، ہر چیز کا قرآن میں جو ہے وہ نسخہ موجود ہے۔ پھر بھی اگر آج دیکھیں ترقی یافتہ ممالک کو تو اس میں مسلمان تو نہیں ہیں۔ بہت اہم سوال ہے میرے محترم مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ نے معارف القرآن میں لکھا ہے، یہ مفتی تقی عثمانی صاحب کے والد ماجد ہیں اور یک ازبانیان پاکستان ہیں، قرارداد مقاصد پر ان کے دستخط اور سگنیچر موجود ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر آج آپ یورپ کنٹریز میں یا کسی ملک کو بھی ترقی یافتہ دیکھ لیتے ہو تو کوئی حیرت کی بات نہیں ہے، حق کے وہ اصول جو آپ نے اپنانے تھے وہ انہوں نے اپنا لیے، وہ آگے ہو گئے۔ صحیح بات ہے۔ یعنی ایک تو یہ بات، اور ایک یہ ہے کہ اقبال مرحوم جو یہ فرماتے ہیں کہ وہ تو معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، یعنی مطلب جو تعلیمات قرآنیہ ہے اس کو ہم چھوڑ دیں۔ جی، مثلا قرآن مجید ہمیں سود سے منع کرتا ہے، جی، اور اللہ کریم فرماتے فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ کہ آپ اللہ اور اللہ کے رسول سے لڑائی کے لیے کیا ہو جاؤ؟ تیار ہو جاؤ۔ اعلان جنگ ہے، کون رسول سے اور کون جو ہے وہ اللہ سے لڑائی کر سکتا ہے؟ لیکن آج اگر آپ ہمارا بنکاری نظام دیکھیں، میں اللہ ماشاءاللہ کی بات نہیں کر رہا، اور آج اگر میں ایک میجورٹی کی بات کر رہا ہوں، اور اسی طریقے سے بازار میں طرح طرح کے لوگ، کمیٹیاں، طرح طرح کے لوگ، یعنی یہ اسی طریقے سے اسلام یعنی قرآن مجھے اور آپ کو جوئے سے منع کرتا ہے، نشے سے منع کرتا ہے۔ یسألونک عن الخمر والمیسر، یہ لوگ آپ سے شراب کے بارے میں پوچھتے ہیں اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ آپ یقین جانیے آج کا ہر نوجوان، میں اس لیے نوجوانوں کو زیادہ لے رہا ہوں کہ میں دیکھ رہا ہوں
کہ اب تو ہماری بچیاں بھی سگریٹ پی رہی ہوتی ہیں. بڑا درد، ایک درد ہے یہ. یعنی قرآن نے اس کے لیے خمر کا لفظ یوز کیا. خمر عربی زبان میں دوپٹے کو کہتے ہیں. جیسے اس بہن نے دوپٹہ سر پر رکھا ہے, اس کو بخمرہن. تو جیسے عورت سر پر دوپٹہ ڈال لیتی ہے, اس کا سر اور بال چھپ جاتے ہیں, ایسے جو آدمی شراب یا آئس یا کوئی بھی چیز نشے آور چیز کو یوز کرتا ہے, خامر العقل, عقل پر پردہ آ جاتا ہے. اور جب عقل پر پردہ آ جاتا ہے آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں. یہ شرح طلاق کیوں ہے؟ جی جی جی, یہ اس کی ایک وجہ نشہ ہے. لوگ اس طرف آ نہیں رہے. آپ یقین جانیے شروع میں ہم تو جو اولاد ہے ان کو وقت بھی دینا ہے, ان کو ساتھ لے کر چلنا ہے. تو قرآن مجید کی جو تعلیمات ہے وہ تعلیمات جاپان والا اس پر عمل کر رہا ہے. ہاں, انگریز آج 10 دن اس کے مسلمان کے ہو گئے, وہ اس پر عمل کر رہا ہے. میں اور آپ اس پر عمل کرنے کو تیار نہیں ہیں. میں اگر آپ اجازت دیں, قرآن کو ہم نے چھوڑا ہے, اس کی مرکزی وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو مسالک میں تبدیل کیا ہے. ہم قرآن سے اپنا مسلک تو ثابت کرتے ہیں, لیکن قرآن کے اندر جو احکام ہیں دنیا کو لیڈ کرنے کے, اسے ہم کشید نہیں کر پاتے. جب یہ سوچ ہماری نکل جائے نا کہ قرآن کو آفاقی کتاب سمجھ کے, مسل کی کتاب سمجھ کے نہ پڑھا جائے, اپنے مسلک کے لیے آیتیں نہ نکالی جائیں, بلکہ دنیا میں لیڈ کرنے کے لیے ہم قرآن پہ تفکر کریں, تو انشاءاللہ قرآن ہمارے لیے ہدایت بھی ہوگا, رہنمائی بھی ہے, اور دنیا پہ ہماری عزت کا باعث بھی بنے گا. نقوی صاحب, دنیا میں آپ نے بات کی ہے, اخروی زندگی میں قرآن پاک کی تلاوت کے کیا فوائد ہیں؟ اخروی زندگی میں یہ ہے کہ قبلہ نے شروع میں بھی کیا کہ قرآن کا ایک حق ہے. بروز قیامت چند چیزیں ہماری شکایت کریں گی. ایک مسجد شکایت کرے گی محلے کی کہ میں تھی لیکن میرے اندر پڑھنے کے لیے نمازی کوئی نہیں تھا. اور ایک قرآن شکایت کرے گا کہ میں گھر میں, رحل میں, ساتھ کپڑوں میں تو تھا لیکن میری تلاوت نہیں کی گئی. تو یہ قرآن باقاعدہ, اگر تلاوت نہیں کی گئی تو قرآن باقاعدہ شکایت کرے گا کہ میں تلاوت کرنے والی کتاب تھا لیکن میری تلاوت نہیں کی گئی. اور پھر اگر قرآن مجید کی جو تلاوت کرتا ہے اور قرآن مجید کی تلاوت کے ساتھ جڑا رہتا ہے, پھر اس کا اجر کیا ہے؟ بہت سے آخرت کے مقامات ہیں جہاں پہ تلاوت قرآن آپ کو فائدہ پہنچائے گی. موت کے وقت تلاوت قرآن آپ کی موت میں آسانی کا باعث بنے گی. قبر کے اندر تلاوت کرو, قبر یعنی کہ منو مٹی اندھیرا ہے, ہاں اندھیرے کے اندر کوئی بھی نہیں ہے, وہاں پہ بھی قرآن مجید روشنی بن کے آپ کی قبر کو روشن کرے گا. برزخ میں قرآن مجید جو صورت آپ زندگی میں پڑھتے ہوں اور اس صورت کو ریگولر پڑھتے ہیں, برزخ کے سفر میں بھی وہ صورتیں آپ کی مدد کے لیے آئیں گی. پل صراط پہ قرآن آپ کی مدد کرے گا. جنت میں داخل ہونے کے لیے آپ کی قرآن مدد کرے گا. ایک روایت ہے سورہ ملک کے بارے میں کہ جو شخص روزانہ سورہ ملک کی تلاوت کرتا ہے اور سورہ ملک کی تلاوت کرتے ہوئے پوری زندگی مر گیا, تو قیامت کے دن سورہ ملک اس تلاوت کرنے والے کے لیے اللہ سے جھگڑا کرے گی اور جھگڑا کر کے کہے گی کہ یا اللہ اسے تو نے جنت میں بھیجنا ہے کیونکہ دنیا میں یہ میری تلاوت کرتا تھا. تو آخرت میں قرآن مجید کے بھی اتنی زیادہ ٹائم بھی نہیں لگتا. سورہ ملک قرآن مجید کے یعنی کہ اپنا ہے, آپ کو 3 سے 4 منٹ لگیں گے, میرا خیال 30 آیات ہیں, اتنی لگ بھگ 29-30 آیات ہیں, وہ آپ نے پڑھنے 3 سے 4 منٹ لگیں گے. اس کا فائدہ یعنی کہ گور سے لے کے جنت کے دروازے تک آپ کو قرآن مجید دے گا. بہت خوب. مفتی صاحب سوال بھی لے لیجئے گا اسی کے ساتھ جو آپ گفتگو کرنے لگے ہیں. قرآن حکیم میں جو شروع میں نے بھی آیات کی کہ یہ ہدایت کا سرچشمہ ہے اور ایک ایسی کتاب کہ جس میں نبوت سے لے کے طہارت تک کے مسائل موجود ہیں. بہت روزمرہ کی زندگی گزارنے کا ایک طریقہ, چاہے جھوٹ ہو, چاہے والدین کے ساتھ رویہ ہو, پڑوسی کے ساتھ رویہ ہو, اپنے سے ماتحت جو لوگ ہیں ان کے ساتھ رویہ ہو, اپنے باس کے ساتھ رویہ کیسا ہے وہ تک رویہ ہو. یہ جو احترام کا تقاضا بتاتا ہے, اخلاقیات کا سبق دیتا ہے, عبادات کا سبق دیتا ہے, اس کتاب سے ہمیں رہنمائی حاصل کرنی ہے تو کوئی نسخہ ہوگا, کوئی طریقہ کار ہوگا, اس طریقہ کار پہ عمل پیرا کیسے ہونا ہے, کس طریقے سے؟ میرے محترم, آج بھی میں یونیورسٹی میں یہ گزارش آپ سے کر دوں کہ اگر روزانہ ہم قرآن مجید کو, یہ جیسے محترم نے فرمایا یہ کوئی مسلک کی کتاب بھی نہیں ہے, یہ آفاقی کتاب اور ہے, سائنسی کتاب بھی اور یہ سائنسی کتاب بھی نہیں ہے. روزانہ اگر ہم قرآن مجید کو تھوڑا سا وقت دینا شروع کریں اور اس میں غوطہ خوری کریں, غوطہ زنی کریں, آپ آہستہ آہستہ اس کو سمجھنے لگیں گے.
ایک وقت آئے گا کہ بہت ساری صورتیں اس کے جو مرکزی مضامین ہیں، مکی صورتوں کے جو مرکزی مضامین ہیں، مدنی صورتوں کے جو مرکزی مضامین ہیں، آپ اس کو سمجھنے لگیں گے۔ مثلا میں آپ سے ایک عرض کرتا ہوں، ایک آدمی ہے، وہ نوجوان ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ میں ایک نوجوان ہوں تو قرآن کریم میری رہنمائی کیسے کر سکتا ہے؟ اب میں عرض کرتا ہوں، جو نوجوان ہے وہ سورہ یوسف کو پڑھے۔ یوسف وقت کے نوجوان ہیں، کیسے وہ اپنے دامن کو بچا رہے ہیں۔ اس قرآن کریم اس بند کمرے کا ذکر کر رہا ہے، قرآن کریم اس بند کمرے کا ذکر کر رہا ہے، اور قرآن کریم جو ہے وہ حضرت یوسف کے کردار کا ذکر کر رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود جوان ہیں، جب آقا کو نبوت ملتی ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ یونس میں 11ویں پارے میں ایک بڑی عجیب بات کہی ہے۔ اللہ اکبر، معذرت کلامی کے لیے یہاں سے گفتگو کا آگے جو ہے وقفے کے بعد جو ہے آغاز کریں گے، کیونکہ جواب جو ہے وہ ہم سکون سے سننا چاہتے ہیں۔ تو فرقان رمضان کا سلسلہ جاری ساری ہے، قرآن کی حکمت، عظمت، اہمیت کے اوپر ہمارا گفتگو کا موضوع۔ پھر سے آپ کو فرقان رمضان میں خوش آمدید کہیں گے۔ جی مفتی قریشی صاحب، آپ گفتگو فرما رہے تھے قرآن کی۔ کہ جو نوجوان ہے وہ قرآن کریم سے یہ سبق لے سکتے ہیں، درس لے سکتے ہیں کہ حضرت یوسف کے کردار کو قرآن بیان کرتا ہے، ہم وہ کردار کیوں نہیں اپنائیں؟ اصحاب کہف نوجوان تھے، انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدا، وہ اپنے دور کے نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لے کر آئے تھے، طاغوتی طاقتوں کو وہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ نوجوان ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملتی ہے 40 سال کے بعد ملتی ہے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا، آقا 40 سالہ دور کو 2 جملوں میں بیان کر رہے ہیں۔ مشرکین مکہ سے کہتے ہیں، آج میں محمد بن عبداللہ سے سفر طے کر کے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بن چکا ہوں، یکدم تم میرے مخالف ہو گئے ہو۔ فقد لبثت فیکم عمرا من قبلی، میں نے 40 سال تمہارے درمیان میں گزارے، اس پر انگلی تو اٹھاؤ نا۔ میں کسی کے سامنے اپنا ایک ہفتہ نہیں رکھ سکتا، میں کسی کے سامنے 1 مہینہ اپنا نہیں رکھ سکتا۔ آقا فرماتے میں نے 40 سال تمہارے درمیان میں گزارے ہیں۔ اس لیے اماں جان حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ نکاح کر لیتی ہے اور 15 سال وہ آقا کے ساتھ رہتی ہے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ وحی کی آیات نازل ہوتی ہے تو اماں جان کیا فرماتی ہے؟ لا یخزیک اللہ ابدا، آپ ایسے خوبصورت قد آور نوجوان ہیں، اللہ کبھی آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ آپ تو غریبوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ تو مہمان نواز ہیں، آپ میں یہ تمام خصوصیات قرآن۔ اس لیے ام المؤمنین حضرت عائشہ سے کسی نے پوچھا، میں بات آخری اختتام کی طرف لے جاتا ہوں، کہ آقا کے اخلاق کے بارے میں انہوں نے فرمایا آقا کے اخلاق کیا ہے؟ وہ قرآن ہی ہے۔ اور تلاوت قرآن مجید پر بات ہو رہی تھی۔ ہاں، اور یہ بھی عرض کر دوں کہ جو خواتین ہیں وہ ہمیں سن رہی ہے، آقا فرماتے ہیں علموا نساءکم سورۃ النور، تم عورتوں کو سورہ نور سکھاؤ، گھر میں داخل ہونے کے آداب، نکلنے کے آداب، یہ وہ سب کچھ۔ اسی طریقے سے نوجوانوں کے لیے عرض کر رہا تھا میں، آقا فرماتے ہیں تم نوجوانوں کو سورہ مائدہ سکھاؤ۔ محترم بیٹھے ہیں، غسل کے فرائض سورہ مائدہ میں، وضو کے فرائض سورہ مائدہ میں، شکار کا طریقہ سورہ مائدہ میں۔ نوجوان شکار ہی کرے گا نا۔ اچھا، چوری کے وہ اقبال جرم اور وہ سب کچھ، حضرت آدم کے دونوں بیٹوں کا تذکرہ سورہ مائدہ میں۔ اس لیے فرمایا نوجوانوں کو سورہ۔ آج یورپ والے ہمیں یہ کہتے ہیں کہ اسلام نے عورت کو کچھ حق نہیں دیا، ہم انہیں یہ کہتے ہیں اسلام نے تو عورتوں کے نام پر سورت نازل فرمائی ہے، سورہ نساء۔ آپ کیسے کہتے ہیں کہ اسلام اس سورت نازل فرمائی، اس میں میراث کا ذکر آیا، اس میں میاں بیوی کا تذکرہ آیا، نوک جھونک کا تذکرہ آیا، تمام چیزیں اس میں بیان کی گئی۔ اور میں تلاوت قرآن مجید پر 2 باتیں، ایک یہ ہے کہ آقا اس کا جو دنیاوی فائدہ ہے کبھی اس پر بات کریں گے۔ آقا فرماتے ہیں کہ علموا نساءکم، تم عورتوں کو سورہ واقعہ سکھاؤ، فإنہا سورۃ الغنا، یہ گھر میں مالداری لانے والی صورت ہے۔ یعنی خاتون، میری ماں بہن،
रात को सूरह वाक़िया पढ़े। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद का इरशाद है कि जिस घर में आका फरमाते हैं, हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद इतने जलील क़दर सहाबी हैं, हज़रत उमर की चीफ जस्टिस है, काजी उल क़ुज़ात है। एक दिन ऐसे मिसवाक तोड़ने के लिए ना यूं दरख्त पर चढ़ रहे थे, तो सहाबा उनकी टांगों को देख के ना वो दुबली पतली ज़रा हंस पड़े। तो आका ने फरमाया ये उहद पहाड़ से ज़्यादा वज़नी है। ये कैसे? हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद आका से रिवायत करते हैं रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कि जिस घर में सूरह वाक़िया की तिलावत होती है वो घराना कभी भूख का शिकार नहीं। इसलिए आप आखिर में बीमार होते हैं। एक तवील वाक़या, हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपकी बीमार पुरसी के लिए आते हैं, आपको रकम वग़ैरह की पेशकश करते हैं। आप फरमाते नहीं, मैंने अपनी बच्चियों को ये कह रखा है कि तुम रात को सूरह वाक़िया की तिलावत करो, कभी तुम्हारे ऊपर फाका नहीं। आखिरी बात, ग़ज़वा उहुद है। एक सहाबी फरमाते हैं इज्तिमाई कब्रें हमने खुदवाई। ग़ज़वा उहुद में 70 कब्रें, 70 सहाबा उसमें शहीद हुए थे। तो जब कब्रें हमने खुदवाई, ये सहाबी फरमाते हैं, ये इमाम अबू दाऊद ने किताबुल जनाइज़ में, इमाम तिरमिज़ी ने ये हदीस नकल की है। वो फरमाते हैं कि कब्र तो तैयार हो गई, मेरे वालिद भी शुहदा में शामिल है, तो मैं आका के पास, आका की खिदमत में हाज़िर हुआ और मैंने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तिलावत कुरान मजीद का नजम साहब उखरवी फ़ायदा नकल कर रहा हूँ सामीन के लिए, उखरवी फ़ायदा, एक तो मोहतरम ने, एक मैं। तो उन लाशों को हम लेकर आए, मैयतों को लेकर आए, तो मैंने आका से ये पूछा कि पहले नौजवान को कब्र में उतार दूं या बूढ़े को उतार दूं, या पहले औस वाले कबीले वाले को या खजरजी कास्ट कबीले वाले को। आका ने फरमाया ये सारे पैमाने नौजवान यहाँ बदल जाते हैं, यहाँ उस शख्स को पहले रख लो जो दुनिया में सबसे ज़्यादा कुरान मजीद की तिलावत किया करता था, ताकि वो पिछलों के लिए ढाल बन जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। अल्लामा साहब, एक दिलचस्प चीज़ जो है ना वो मैं आप सबको बताता हूँ, वो इस तरीके से कि मेरा जो नाम है नजमुस साक़िब, नजमुस साक़िब, मुझे बचपन से इसके बारे में पता तो था कि इसका मतलब क्या है, और कुरान की एक सूरत है सूरत तारिक, उसकी 3री नंबर आयत है पूरी नजमुस साक़िब, और वो है चमकता हुआ सितारा रात का। तो मुझे इतना तो पता था। आज से ठीक, मैं ख़ुद इस्लामिक हिस्ट्री का स्टूडेंट भी हूँ, ठीक है, कुरान की तफसीर भी साथ साथ मैं पढ़ रहा हूँ, देखता रहता हूँ। लेकिन पिछले दिनों मुझसे किसी ने पूछा कि आपके नाम का मतलब है, कुरान के अंदर आ रहा है नजमुस साक़िब, अल्लाह फरमा रहे हैं, ठीक है, कि वो एक सितारा है जो रात के वक्त रोशन होता है, वो लगातार जो है वो नॉकिंग करता रहता है, ठीक है, और वो चमकता हुआ सितारा है। तो आपको पता है कि ये सितारा है कौन सा? तो मैंने बोला कि ये तो बस कुरान में है कि एक चमकता हुआ सितारा मौजूद है। उन्होंने बोला क्या कुरान में ऐसी कोई चीज़ आ जाएगी जिसका कोई सर पैर नहीं होगा या वो किसी जगह पे एग्जिस्ट नहीं करती? ये मुमकिन नहीं है, ये मुमकिन नहीं है। तो फिर मैंने वो तलाश करना जब शुरू किया, माशाल्लाह, तो वो 1987-85 में समहाउ नासा की एक रिसर्च के मुताबिक एक सितारा दरियाफ्त हुआ जिसको कहा जाता है पल्सर स्टार। जी, पल्सर स्टार जो है उसको पियर्सिंग स्टार भी कहा जाता है जी। और वो अभी आके मालूम पड़ा कि वो एक सितारा ऐसा है जो रात की तारीकी में रोशन होता है, और वो लगातार जब उसकी रेडियो सिग्नल्स में, मैंने खुद भी आवाज़ सुनी, वो यूट्यूब पे भी आवाज़ मौजूद है, वो लगातार ऐसी आवाज़ देता है जैसे दरवाजे पे कोई खटखटा रहा हो, ठीक है, दस्तक दे रहा हो। तो मैं सुनकर बड़ा हैरान हुआ कि एक जो चीज़ कुरान ने जिस तरीके से बयान की है, दुनिया में हमें आज उसकी जो है वो मालूमात मिल रही हैं। नजम साहिब, ये जो कुरान की आयत है ना, अफला यतदब्बरून अल कुरान, एक तिलावत कुरान है और एक तदब्बुर कुरान है। ये तदब्बुर कुरान है जो आप बता रहे हैं। इमाम राजी फरमाते हैं तिलावत कुरान तो महीने में और हफ्ते में मुमकिन है, और मुझे तो 40 साल हो गए और अभी तक मैं तदब्बुर कुरान से बाहर नहीं। इसी कश्मकश में गुजरी मेरी ज़िंदगी की रातें, कभी पेचो ताब राजी, कभी सोजो साजो। मतलब ये है, ये तदब्बुर है बेशक, और ये ज़रूरी है। हाँ, ज़रूरी है। मैं इसी हवाले से अल्लामा साहब से सवाल ये करना चाह रहा था कि कुरान की जो असल हमसे गुफ्तगू है उसको समझने के लिए, उसकी रहनुमाई हासिल करने के लिए उसके साथ वक्त गुजारना ज़रूरी है। लेकिन फिर भी उसके अंदर कुरान तो आसान है, वो जो टॉपिक्स हैं वो हमें समझ में आ रहे हैं जो रोज़मर्रा के हैं, लेकिन कुरान एक्चुअली हमसे जो गुफ्तगू कर रहा है, हमें जो दुनिया में ज़िंदगी गुजारने का ये जो नुस्खा दिया गया है,
اس کو سمجھنا ہم نے کیسا ہے، کیونکہ تلاوت پر تو ہمیں نیکیاں مل رہی ہیں، اخروی زندگی کا بھی فائدہ ہو رہا ہے، لیکن اس کو سمجھ کے اگر ہم ڈیلی اپنا لیں تو پھر ایک انسان کی پرسنالٹی میں چینجز کیا آ سکتے ہیں؟ میں آپ کو یہ چھوٹی سی گزارش کروں کہ قرآن کی آپ کسی بھی محفل میں بیٹھیں اور محفل میں بیٹھ کے آپ انگلش میں بات کریں، آپ عربی میں بات کریں، آپ فارسی میں کریں، آپ دنیا کی کسی بھی زبان میں بات کریں، آپ قابل عزت نہیں اپنے آپ کو سمجھیں گے۔ آپ اسی محفل میں بیٹھ کے قرآن کی ایک آیت پڑھ دیں، جتنے محفل والے لوگ بیٹھے ہوں گے ان پر آپ کا دبدبہ ہو جائے گا۔ ایسے ہے کہ نہیں؟ یہ قرآن مجید کا معجزہ ہے۔ دوسرا، قرآن مجید کی جو سب سے بڑی، میں نے کہا نا کہ آفاقی کتاب ہے، اور آپ نے کہا کہ وہ ستارہ نجم و ثاقب دریافت ہوا، قرآن قیامت تک کے لیے کتاب ہے۔ بے شک۔ کتنے مفسرین آئے، ہر مفسر نے تفسیر کی، اور جتنی تفسیریں ہو چکی ہیں علماء اس بات پہ متفق ہیں کہ ابھی تک بھی قرآن کے کسی ایک پہلو کو بہترین طریقے سے بیان نہیں کیا جا سکا۔ یعنی کسی نے تفسیر کی تو فقہ کے اعتبار سے، کسی نے تفسیر کی تاریخ کے اعتبار سے، کسی نے اخلاق کے اعتبار سے، کسی نے معرفت کے اعتبار سے، یعنی کوئی بھی قرآن کا مکمل احاطہ نہیں کر سکا۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن ہر دور کی ضرورت کا نام ہے۔ یہ نہیں ہے کہ 1400 سال پہلے قرآن مجید نازل ہو گیا اور 1400 سال پہلے کی ہی ضرورتوں کو قرآن مجید نے ایڈریس کیا، نہیں۔ آج کا جوان، آج کا سائنسدان، آج کا عالم، آج کا مفسر جو بھی ہے، آج کی ضرورت کو بھی ایڈریس کرنے کے لیے قرآن کافی ہے۔ قیامت تک کے لیے ہماری ہدایت کے لیے قرآن کافی ہے۔ اور پھر پہلے بات چل بھی رہی ہے، قرآن کا ایک فائدہ ہے، یہ میں اپنے سننے والے سامعین سے گزارش کروں گا، اس سے یعنی کہ آزمائیے کہ قرآن کا فائدہ کیا ہوتا ہے۔ بعض سٹوڈنٹ ہوتے ہیں، بعض ہمارے بچے بچیاں ہوتے ہیں، ان کا حافظہ کمزور ہوتا ہے، بعض لوگ ہوتے ہیں انہیں باتیں یاد نہیں رہتی، کوئی چیز رکھی بھول گئے، یعنی ان کا حافظہ کمزور ہوتا ہے۔ آپ ریگولر قرآن مجید کے قاری بن جائیے، آپ کے حافظے کو کبھی کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ہمارے آیت اللہ بروجردی تھے، ان کی عمر 100 تقریباً کوئی 10-12 سال تھی، ان کی 110-12 سال ایج میں بھی جو نظر تھی وہ 6/6 تھی۔ کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ کی بہترین نظر کا راز کیا ہے؟ انہوں نے کہا تلاوت قرآن مجید۔ قرآن مجید کو دیکھنے کی وجہ سے آپ کا ذہن تیز ہوتا ہے، آپ کا حافظہ بہترین ہوتا ہے، آپ کا جان کے جسمانی اثرات بھی ہیں، روحانی اثرات بھی ہیں، اخلاقی اثرات بھی ہیں جو قرآن مجید پڑھنے کی وجہ سے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ قرآن مجید پڑھنے کی وجہ سے یہ پھر بھی اندازہ اور آزما لیجئے گا، جو قرآن کا قاری ہے اسے غصہ کم آتا ہے۔ یہ اثرات ہیں نا قرآن مجید کے، اگر ہم سمجھیں قرآن کے قاری کو غصہ کم آئے گا، جو قرآن کا قاری ہے اسے حلال حرام کی تمیز بھی ہوگی۔ یہ سب سے بڑھ کے ہے نا، قرآن ہدایت ہے، آپ تلاوت کریں گے، آپ تلاوت کریں گے۔ بعض کہتے ہیں کہ ہمیں بالفرض پڑھنا نہیں آتا، ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے اگر آپ قرآن کو صرف دیکھیں تو وہ دیکھنا بھی آپ پہ اثر کرے گا، آپ کی لائف پہ، آپ کی روح پہ، اس کا قرآن مجید کا دیکھنا بھی۔ اس لیے ہماری جو بزرگ مسورات تھیں وہ اگر پڑھ نہیں سکتی تھی تو وہ ہر لائن کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ، ایسے ہی ہے نا جی، اس طریقے سے اس کا بھی اثر ہے۔ یہ بھی بے فائدہ نہیں ہے۔ اب اگر کوئی کہتا ہے کہ مثال کے طور پہ جو ہے میں ترجمے کے بغیر پڑھتا ہوں تو اس کا بھی فائدہ ہے، اس کا بھی فائدہ ہے، ترجمے کے ساتھ تو بہت زیادہ فائدہ ہو جائے گا کہ آپ کو پتہ چلے گا۔ امیر المومنین کا ایک فرمان ہے کہ جب میرا دل کرے، پہلی نشست میں کل کے پہلی رمضان کی ٹرانسمیشن میں ہم نے یہ بات کی بھی ہے کہ جب میرا دل کرے، امیر المومنین فرماتے ہیں کہ میں اللہ سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب میرا دل کرے کہ اللہ مجھ سے باتیں کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں۔ تو اللہ تو باتیں کرنے کے لیے تیار ہے، آپ کیجئے نا، اللہ کی سنیے نا، ہاں جی۔ اور اللہ اس میں مثال کے طور پر ہم پتہ نہیں کتنی بیٹھ جاتے ہیں اپنی نشستوں میں اور بیٹھ کے کیا کیا باتیں کرتے ہیں، اور ان باتوں کی وجہ سے ہماری زندگی پہ اثر ہوتا ہے، ہم غلط کاموں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اللہ تو تم آپ سے ہر کام غلط جو ہے وہ چھڑوانے کے لیے قرآن کو اس نے نازل کیا ہے۔ بس قرآن سے لو لگائیے، وہی بات جو میں پہلے بھی کر چکا ہوں کہ قرآن سے سلو کر لیجئے، قرآن کو دوست بنا لیجئے اور قرآن کو اپنا رازدار بنا لیجئے۔ بہت خوب، بہت خوب، کہ ہم اس عادت کو اپنائیں۔ بے شک، بے شک جی۔ کچن کی طرف ہم لوگوں نے بڑھنا ہے، غالباً ہمیں کہا جا رہا ہے قرآن کے 2 معنی ہیں، یا تو اس کو اقرا میں لے لے، وہ جو 5 آیات ہیں کہ پڑھیے، یا قرآن قرن سے، قرن زمانے کو بولتے ہیں، یہ ہر زمانے میں آپ ہی کا مقتدا۔ بہت خوب، بہت خوب جی۔ خواتین و حضرات، کچن کا سیگمنٹ کا وقت ہوا چاہتا ہے، ذرا یہ بھی دیکھ لیں کہ آج افطار میں ہم لوگ کیا کھانے والے ہیں اور کیا پکا۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور افطار کا وقت قریب آ رہا ہے۔ شیف عائشہ آج ہمارے لیے کچھ مختلف ڈشز لے کر آئی ہیں، شیف عائشہ کی جانب بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم عائشہ، کیا بنا رہی ہیں آج آپ؟ وعلیکم السلام ایمان، امید کرتی ہوں آپ سب بہت خیریت سے ہوں گے، دوسرا روزہ سب کو بہت بہت مبارک ہو۔ آج ہمارے پاس ہمیشہ کی طرح 2 ریسیپیز ہیں۔ آج ہم بنائیں گے پوٹیٹو کروکٹس، چیز اس میں اسٹف کریں گے تو اس کو کچھ لوگ چیز کروکٹس کہتے ہیں، اور ساتھ ہم ایک ڈرنک بنائیں گے پینا کولاڈا۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے میں آپ کو انگریڈینٹس بتا دیتی ہوں۔ ہم نے لیا ہے
आधा किलो के करीब तकरीबन आलू है, बॉईल करके मैश कर दिया है। उसके बाद ये चिकन है, चिकन को मैंने लिया था, एक चिकन ब्रेस्ट लिया था, इसको मैंने 1 कप दूध और आधा कप पानी के साथ और 2 ग्रीन चिलीज़ के साथ उसको मैंने बॉईल किया है और उसको ऐसे श्रेड कर लिया है, राइट। इसको करने के बाद इसके साथ हमारे पास है मोज़रेला चीज़, सॉल्ट, गार्लिक पाउडर, ब्लैक पेपर, ये है हमारे पास एक अंडा, मैदा, ब्रेड क्रम्ब। इसको जैसे हमने कल चिकन स्ट्रिप्स को कोट किया था वैसे ही इसको कोट करेंगे और फिर हम इसके अंदर चीज़ को स्टफ़ करेंगे और थोड़ा सा इसके अंदर स्प्रिंग अनियन भी जाएगा। तो हम पहले सबसे पहले इसको बनाते हैं। एक बोल लेते हैं यहाँ से है और यहाँ से हम उठाएंगे पोटैटो। बहुत सिंपल रेसिपी है ये भी। इसके अंदर आप चिकन डाल दें। अब चाहें तो चीज़ को भी ऐसे मिक्स कर सकते हैं, मगर अच्छा होगा कि आप इसको चीज़ को स्टफ़ कर दें। सॉल्ट 1 टीस्पून, गार्लिक पाउडर को हम इसमें सीज़न कर देंगे अपने ब्रेड क्रम्ब में, कुछ थोड़ा सा हम डाल देंगे इसके अंदर। उसको हम करेंगे मिक्स अच्छे से और साथ ही इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा स्प्रिंग अनियन चॉप्ड हुआ। ठीक है, इसको अब हमने करना है मिक्स। इसको अच्छे तरीके से ना हमें मिक्स करना है इतना कि इसके अंदर सारी चीज़ें बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएं। ठीक है, बस इसको हम ऐसे से मिक्स करेंगे। कुछ लोग इसके ना अंदर स्टफिंग में भी वो डालते हैं चिकन, या अगर आपको कीमा डालना है तो आप कीमा ऐड कर दें। आपके पास जो भी चीज़ बची हुई है, चिकन मैंने इसलिए भी डाली है कि बहुत से लोगों के घर में स्प्रिंग रोल्स बनते हैं, उसकी फिलिंग बच जाती है तो आप वो डाल दें। आए छोटे छोटे से आप इसके बॉल्स करके फिर आप इसको क्रैकर्स वाला शेप देंगे। इसके अंदर ये मोज़रेला चीज़ है, अगर आप चाहें तो एक मोज़रेला एक चेडर भी डाल सकते हैं। ये बॉल बन गए, फिर इसको आपने थोड़ा सा यूँ शेप देना है या आपको कोई भी शेप पसंद है। इसके कटर्स भी आते हैं, इसको आप नगेट्स वाले स्टाइल में बनाना चाहें वैसे बना लें। तो इसके अंदर ठीक है, इसको आपने मैदे में से डिप करना है। उसके बाद आप इसको डालेंगे अंडे में। अंडे में से कोट करने के बाद इसको आप डाल देंगे ब्रेड क्रम्ब में, और जिस हाथ पे आपके अंडा लगा हुआ हो वो वाला हाथ आप कोशिश क्या करें ब्रेड क्रम्ब में ना डालें, ताकि सारा ब्रेड क्रम्ब इससे सॉगी हो जाएगा। इस तरह से आप बना के इसको फ्राई करने से तकरीबन आधा 1 घंटा पहले बना के इसको रख दें। इसको आप रख देंगे फ्रीज़र में ताकि ब्रेड क्रम्ब अपनी थोड़ी जान पकड़ ले। ठीक है, ये हो गए हैं। अब हम चेक करते हैं कि हमारा ऑयल का टेम्परेचर, वैसे तो सब चीज़ें इसकी कुक हुई हुई है, ज़्यादा गर्म भी हो तो चल जाएगा। ये टाइम की कमी की वजह से थोड़े से पहले से बना के रखे हुए थे, तो हम इन सबको फ्राई करते हैं। क्रॉकर्स जो है फ्राई की हैं उतना कि बस वो नाइसली क्रिस्पी हो जाए और गोल्डन ब्राउन कर दें इसको। उसके बाद हम बनाते हैं अपनी दूसरी रेसिपी आज की, जो कि है एक ड्रिंक की, पीना कोलाडा। आज का हमारा ये खूबसूरत सेट आप देख रहे हैं, इसको स्पॉन्सर किया है शाज़ी किचन्स एंड इंटीरियर्स ने। हम बनाएंगे आज की दूसरी रेसिपी मिंट कोलाडा, और पोटैटो क्रॉकेट्स हम बना चुके हैं। और इसके अंदर अब हम डालेंगे सबसे पहले, ये बहुत रिफ़्रेशिंग है, बहुत हेल्दी है। कुछ लोग इसको कोकोनट पाउडर से बनाते हैं, मैं इस पर कोकोनट मिल्क था मेरे पास,
डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी है, तो मैं इसमें शुगर ऐड नहीं कर रही हूँ। शुगर मैंने यहाँ पे अपने पास रखी थी क्योंकि ऑलरेडी हमने इसमें पाइनएप्पल यूज़ किया है, पाइनएप्पल का ब्राइन यूज़ किया है, तो हमें ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है, आप इसमें हनी, ब्राउन शुगर, जैगरी यानी गुड़, वाइट शुगर जो भी आपको पसंद है वो आप 2 टेबलस्पून डाल सकते हैं। ग्लास लेंगे, इसको कोकोनट क्रश भी, हम किसी दिन कोकोनट क्रश एक ड्रिंक होती है बहुत ज़बरदस्त, वो भी बनाना सीखेंगे। थोड़े से हम इसको तो ये भी हमारी आज की दोनों रेसिपीज़ रेडी हैं। मिंट कोलाडा एंड चीज़ क्रॉकेट्स, पोटैटो क्रॉकेट्स। सो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का भी शो हमारा बहुत पसंद आया होगा। ऑलराइट जी, क्या बात है। सो हम लोग ज़रूर इसके बाद जो है ना वो ट्राई करते हैं। वक्फे की जानिब हम लोगों ने बढ़ना है। वक्फे से जब वापस आएंगे तो चंद सवालात हमारे साथ मौजूद होंगे जो हमारे मुंतज़िर हैं, हमारे नाज़रीन ने हमारे लिए भेजे हैं। फुरकान रमज़ान का सिलसिला जारी हो सारी है। एक छोटा सा वक्फा हमारे ख़वातीन हज़रात, एक बार फिर से आपको फुरकान रमज़ान में खुश आमदीद कहेंगे। अभी आप लोग जिस तरीके से हम लोग पहले बताते रहते हैं कि व्हाट्सएप का सिलसिला सवालात पे हम लोग ले रहे हैं। आप लोग अपना वॉइस नोट कर सकते हैं ताकि हम लोग यहाँ पर प्ले कर सकें। हमारे जो नंबर है वो आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। आप अभी अगर ट्रांसमिशन देख रहे हैं तो आप लोग भेज सकते हैं सवालात। इसके अलावा भी आप लोग किसी भी वक्त आसानी शामिल हो सके, इसीलिए हमने लाइव कॉल का सिलसिला नहीं रखा, क्योंकि आप जब भी चाहें अपना सवाल भेज सकते हैं और उसको हम लोग शामिल कर सकते हैं। कुछ सवालात हमारे साथ मौजूद हैं जी, सुनते हैं कि क्या सवालात हैं जी। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, मुझे ये पूछना था कि अगर हम सहरी करके सो जाते हैं और अगले दिन इफ्तारी तक सोते रहते हैं या इफ्तारी से पहले जागते हैं, तो इस तरह रोज़ा रख सकते हैं? रोज़ा कबूल है? ठीक हो गया। ये इश्तियाक साहब कराची से। अच्छा मोहतरम, यकीनन रोज़ा तो अपनी जगह पर है और आपने रखा है, वो तो कबूल है। वो मेरा ख्याल है उन्होंने इस बात को सीरियस ले लिया है कि सोना इबादत है जी। लेकिन ये है कि दिन भर सोना इबादत नहीं है। वजअलना नहार माशा, अल्लाह करीम ने दिन को ज़रिए माश बनाया है। फिर उसमें जो ज़ोहर का वक्त आए आप ज़ोहर पढ़ लीजिए, उसमें जो असर का वक्त आए वो बंदा असर पढ़ ले, मगरिब का वक्त आए मगरिब भी, नमाजें भी साथ साथ हो और आराम भी हो। लेकिन सिर्फ ये है कि ये गर्मियों में कुछ नौजवानों का जो एक मामूल बना था कि वो फिर घर वालों को कहते थे मुझे जगाना नहीं है और असर के करीब करीब मुझे फिर जगा लीजिएगा, और वो उस वक़्त जब आप दस्तरखान सजा रही हो, तो ये मुनासिब नहीं है। चूँकि ये जो शख्स है जो दिन भर सोया रहा तो गोया कि वो आमाल रमज़ान से महरूम। इसका एक हल ये है,
وہ تو سویا ہوا ہے تو وہ تو اللہ کا اور اس کا معاملہ ہے، ثواب تو ہوگا، روزہ تو ہو گیا، لیکن شرط یہ ہے کہ جب وہ سویا تھا اور وہ مثال کے طور پر اپنا افطار تک سویا رہا، سحری کے وقت اٹھا ہی نہیں، آیا اس نے نیت کی تھی یا نہیں کی تھی؟ نہیں وہ بول رہے ہیں سحری کر کے سوئیں. اچھا سحری کر کے سو کے، گئے. وہ الگ ہے، اچھا میں دوسری بات بھی کر دیتا ہوں کہ اگر سحری کر کے سو گیا وہ ٹھیک ہے، اس سے ثواب ملے گا، روزہ اس کا ہو گیا، اس پہ واجب نہیں ہے، اس کی قضا بھی نہیں ہے، یعنی کہ اس نے پنلٹی اس پہ نہیں پڑے گی، ٹھیک ہے جی. لیکن وہ جو کہہ رہے ہیں قبلہ کہ نمازیں آپ نے نہیں پڑھی تو اس کا ثواب لازمی بات ہے کم ہوگا، کیونکہ بعض لوگ ہوتے ہیں نا، ایک عارف تھے ان سے پوچھا گیا کہ اس نے کسی سے پوچھا کہ کیا کرتے رہو، اس نے کہا پورا دن میں سوتا رہا ہوں، اس نے کہا بغیر کھائے. دوسرے سے پوچھا گیا بھائی تو کیا کرتا ہے، پورا دن سوتا رہا، اس نے کہا بغیر نماز پڑھے. ٹھیک ہے جی. تو نماز بھی آپ کے روزے کی تقویت کا اور ثواب میں زیادتی کا باعث بنتی ہے. بالکل جی. دوسرے کالر کی جانب جانتے ہیں اور دوسرا سوال سنتے ہیں کہ کیا ہے وہ. السلام علیکم، میں زرمینہ بات کر رہی ہوں گلگت سے. میرا سوال تھا کہ پہاڑی علاقوں میں اذان کی جو آواز ہے وہ ہر جگہ پر نہیں پہنچتی، تو روزہ کھولنے کے لیے کون سا طریقہ اپنایا جائے؟ بہت خوب بہت خوب جی. یہ بڑا اہم سوال آپ نے کیا اور اس میں سحری کو بھی شامل کر دیجیے ڈیفینیٹلی کہ سحری بھی اور افطاری بھی ان دونوں کا جو تعلق ہے وہ اذان کے ساتھ نہیں ہے، وہ وقت کے ساتھ. جیسے سحری میں تندور والے لے لیں، میں نے ایک نام لیا، وہ مجھے معاف فرمائے، میں ایک مثال دے رہا ہوں. وہ لوگوں کو روٹیاں دے رہے ہوتے ہیں، آخر میں جب اذان شروع ہو جاتی ہے تو پھر وہ لسی کا گھونٹ پینا شروع کر لیتے ہیں. نہیں، مطلب یہ ہے ہو سکتا ہے میں بھی مؤذن جو ہے وہ بیفور ٹائم وقت سے پہلے اذان دے دے، اور ہو سکتا ہے مؤذن جو ہے وہ ابھی وقت پورا ہو چکا، 5 منٹ کے بعد وہ وضو کر رہا تھا، پھر آ کر وہ کیا دے دے، اذان. تو اب بات مختصر کر لیتے ہیں. جیسے روزہ فرض ہے، کتب علیکم الصیام، یا جیسے نماز فرض ہے، ایسے ہی اوقات نماز کا جاننا بھی فرض ہے، اوقات سیام کا جاننا بھی فرض ہے. مجھے اور آپ کو کم از کم یہ احساس ہونا چاہیے کہ آج جو سحری کا آخری وقت ہے وہ کیا ہے، اور آج افطاری کا جو آخری وقت ہے وہ کیا ہے. بس وقت کا آپ کو علم ہے، بے شک آپ کی مسجد میں اذان ہوئی ہے یا کہ نہیں، لیکن وقت کا اختتام ہوا آپ افطاری کریں. سحری میں وقت کا اختتام ہوا آپ کھانا پینا کیا کر لے، بند کر لیں. بالکل. اچھا اس میں تھوڑا سا فقہی مسئلہ بھی ہے، ٹھیک ہے، تو اس لیے علامہ صاحب میں چاہوں گا کہ آپ بھی میں قبلہ نے بالکل ٹھیک بالکل درست کہا. ہمارے یہاں بھی یہی ہے کہ افطار کا اور سحر کا تعلق کھانا اپنا اذان سے نہیں ہے. اس افطار اور سحر کا تعلق، یعنی کہ سحر کا تعلق طلوع فجر سے ہے اور افطار کا تعلق غروب آفتاب سے ہے. جب وقت ہوگا تو آپ اذان ہو یا نہ ہو آپ اپنا روزہ بند کریں اور اپنا روزہ افطار. بہت خوب بہت خوب جی. اگلا سوال بھی سنتے ہیں جی. السلام علیکم مولوی صاحب، میں ایشل بات کر رہی ہوں اسلام آباد سے. مجھے آپ سے یہ سوال کرنا تھا کہ جو عورتیں خواتین جو ہیں وہ گھر کے کام کرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آفیسز میں بھی، دفتروں میں بھی اپنی ذمہ داریاں سر انجام دے رہی ہوتی ہیں، تو وہ کس طرح سے اپنی عبادات اور گھریلو ذمہ داریوں کے درمیان میں جو ہے وہ ایک توازن رکھ سکیں؟ میری رہنمائی فرمائیے گا. بہت بہت شکریہ. یقیناً یہ تو ایک مشکل کام ہے. مولانا ابوالحسن علی ندوی رحمہ اللہ جہاز میں سفر کر رہے تھے، بڑے آدمی ہیں، ہندوستان کے کعبے کا دروازہ ان کے لیے کھلا، تو ایک خاتون نے ان سے سوال کیا، تو مولانا نے فرمایا یہاں آپ کتنے لوگوں کو اس جمبو جہاز میں خوش کر رہی ہے، اور لیکن اگر آپ پر تو گھر، اسلام نے جو بوجھ ڈالا تھا وہ گھر کا، اور اگر آپ گھر میں ہوتی تو گھر کے افراد کم تھے، جہاں شادی بیاہ میں وہاں بھی. لیکن جو خواتین باہمت ہوں اور وہ گھر سے باہر بھی کام کرنا چاہتی ہو، اسلام اس سے بھی منع نہیں کرتا. یعنی مثلا جس طریقے سے ہیلتھ کے شعبے میں ہمیں خواتین کی ضرورت ہے، تعلیم کے شعبے میں ہمیں خواتین کی ضرورت ہے، سیکورٹی کے شعبے میں بھی ہمیں خواتین کی ضرورت. اب ایک عورت ہے وہ ایئرپورٹ میں جا رہی ہے، اب اس کی تلاشی ایک عورت ہی لے سکتی ہے، کوئی اور آدمی تو مرد تو نہیں لے سکتا. مطلب یہ ہے کہ ظاہر ہے سیکورٹی پہ ایک خاتون کو آپ تعینات کریں گے، مطلب یہ ہے کہ خاتون جاب کر سکتی ہے. اب جب وہ جاب بھی کرتی ہے، رمضان بھی ہے، اس نے واپس گھر جا کر کھانا بھی بنانا ہے، تو ایک اس میں وہ جو محترم حدیث ہے کہ حضرت سلمان فارسی کی
کہ جو خواتین دفاتر میں کام کر رہی ہے میں ان کے جو آنر ہیں اور مالکان ہیں میں ان سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ وہ ان کے لیے ذرا سا ان کے لیے وقت میں کمی لائیں. بالکل بالکل بڑی درست پیاری کہا. گزارش. اور رمضان میں میرا خیال ہے ویسے بھی یہ چیز رکھنی چاہیے کہ اوقات جو ہے وہ آفس کے اور رکھتے بھی جی رکھتے, لیکن خواتین کے ساتھ ضرور بالکل یہ اور ان کے ساتھ آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں. جی میں وہ خطبہ شبانیہ میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ ماہ رمضان میں جو یعنی کہ اپنا اونر ہے وہ ماتحت کا کام اگر کم کرے گا تو آخرت میں اللہ اس کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا. ایک بات یہ. دوسری بات یہ ہے کہ عورت کو گھر کے کام بھی ہیں, سحری بھی کرنی ہے, بنانی ہے, افطار بھی بنانا ہے, پورا گھر کا کام بھی ہے, آفس میں بھی ہے, یہ ڈبل ان کا اجر بھی ہے. اس میں یہ ہے کہ اگر آسانی سے لیے ہو سکتی ہے پیدا کہ گھر والے افراد چاہے وہ اس کا شوہر ہے تو وہ ہاتھ بٹائے اس کا, وہ بھی عبادت میں شامل ہو جائے. اور یہاں پہ عورتوں کے لیے ایک حدیث ہے بڑی کمال کی کہ اگر کوئی عورت گھر کا کام کرتی ہے اور پھر روزے میں کرے تو کیا ہی بات ہے, اور اس کام کی وجہ سے اس کے بدن سے جو پسینہ گرتا ہے تو اس کے پسینے کا قطرہ شہید کے خون سے بھی افضل قرار بالکل دیا آپ نے جاتا ہے. فرمایا تھا. بہت شکریہ. آخری سوال ہے ہمارے پاس, اس کو سنتے ہیں. نوجوان نسل جو اینزائٹی اور آئیڈینٹی کرائسس کا شکار ہے, کیا رمضان ان شخصیت میں حقیقی مثبت تبدیلی لا سکتا ہے؟ اگر ہاں تو کیسے؟ ضرور. رمضان یقیناً ایک سکون کا نام ہے. کم کھانا خود بھی ایک سکون ہے, اور پھر رمضان المبارک میں نوجوان اگر نماز کی طرف راغب آئے ہوگا اور نوجوان جو ہے وہ کیا کہتے ہیں مسجد کی طرف آئے گا تو الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, اسی سے دلوں کو اطمینان. اور ایک یہ ہے کہ یہ جتنے بھی نوجوان ہیں یہ جو جن چیزوں کی وجہ سے یہ آپ فرما رہے ہیں کہ یہ انزائٹی کے شکار ہو چکے ہیں وہ در حقیقت وہ اسلام سے دوری ہے. اور جب یہ لوگ قرآن کی طرف آئیں گے, میں آپ کو ایک عرض میں ابھی شاہ ولی اللہ کی بات کر رہا تھا, پتہ نہیں اس وقت آپ ہمیں سن رہے تھے یا نہیں. شاہ جی کے بیٹے ہیں شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ, بڑے آدمی ہیں شاہ عبدالعزیز. شاہ عبدالعزیز صاحب سے ایک آدمی نے کہا کہ جب میں قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہوں مجھے نیند آ جاتی ہے. ہم علامہ صاحب ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں جمعے میں ہمارے آگے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, سو رہے ہوتے ہیں, ہمیں خطرہ ہوتا ہے کہ ان کا وضو ٹوٹ نہ جائے. اچھا وہ قرآن آپ پڑھ رہے ہیں یا مائیں بہنیں قرآن پڑھ رہی ہوتی ہے ان کو نیند آ جاتی ہے. اس شخص نے یہ کہا, سوال دیکھیے, اس نے کہا جب میں قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہوں مجھے نیند آتی ہے, اور جب میں کسی اور محفل میں بیٹھتا ہوں گانا بجانا تو اس میں مجھے نیند نہیں آتی, بے شک مجھے صبح تک ارلی مارننگ تک بٹھایا جائے. شاہ جی نے بڑا پیارا جواب دیا, بڑے بڑے ہوتے. شاہ جی نے فرمایا جب آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور آپ کو نیند آتی ہے یہ حقیقت میں وہ پلنگ ہے جس پر پھول بچھے ہوئے ہیں, جس پر خوشبو ہے, نرم بستر ہے. اور جب آپ اس محفل میں ہو اور آپ کو جو نیند نہیں آتی وہ کانٹے دار پلنگ ہے, وہ کانٹے دار سریر چارپائی ہے, وہاں آپ کو نیند کیسے آئے گی؟ کیسے آئے گی؟ صحیح بات ہے, صحیح بات ہے. اچھا حضرات, ہمارے پاس سوالوں کا سلسلہ تو ختم ہو گیا, لیکن آپ لوگ جو ہے وہ اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں تھرو واٹس ایپ. ہمارے نمبر آپ لوگوں کے سامنے موجود ہے. گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. ہمارے پاس آخری کے جو ہے وہ 10 منٹ موجود ہے, لیکن ایک میرے قرآن کا چونکہ ہمارا موضوع ہے تو چند سوالات میرے ذہن میں مزید جو ہے وہ آئے. ایک اسلامک اسکالر تھے, انگلش اسلامک اسکالر, انٹرنیشنلی وہ کہیں پر لیکچر ڈیلیور کر رہے تھے, اور ایک کرسچن نے ان سے سوال کیا اینڈ ہی گوز لائک کہ آپ مجھے ودن 2 منٹ بتا سکتے ہیں کہ قرآن کو اتارنے کا مقصد کیا تھا؟ ٹھیک ہے, تو جو اسکالر تھے انہوں نے بولا کہ میں آپ کو 2 منٹ نہیں, میں آپ کا صرف 1 منٹ لوں گا, ٹھیک ہے, اور 1 منٹ میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ 1 منٹ یہ بہت اہم بات ہے. مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ کے بارے میں, ان کو امام الاولیاء کہتے ہیں, ٹھیک ہے, اور وہ سکھ خاندان سے مسلمان ہوئے. اچھا, آپ ضرور واقعہ جو ہے وہ کوٹ کیجئے گا. ان کا جو مجھے سننے میں آیا, کیونکہ میں نے خود وہ لائیو لیکچر میں سن رہا تھا, تو وہ انگلش اسکالر ہی جن سے سوالات ہو رہے تھے, تو انہوں نے بولا کہ قرآن کے جو ہے نا وہ 4 موضوعات. ٹھیک ہے, پہلا موضوع کہ خدا کون ہے, کس کو کی عبادت جو ہے وہ کرنی ہے, کس کو معبود جو ہے وہ آپ نے بنانا ہے, کس کو نہیں بنانا. ٹھیک ہے. دوسرا موضوع کہ زندگی جو ہمیں عطا کی ہے اس کا مقصد کیا ہے. ماشاءاللہ. ٹھیک ہے. تیسرا موضوع وہ کہ جو رولز ہیں, ڈونٹس اینڈ ڈوز اینڈ ڈونٹس, کے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے, جو ویلیوز آپ کو بتائی گئی ہیں. اور آخری کہ جو اخروی زندگی ہے اس کے بارے میں جو ہے وہ جو سلسلہ بتایا گیا ہے. تو
بہت خوبصورتی کے ساتھ یہ 4 موضوعات اور انہی کے اوپر ہے. اب آپ فرمائیے گا. جی. امام الاولیاء مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ بڑے آدمی ہیں، مولانا عبید اللہ سندھی کے شاگرد رشید ہیں. قرآن کریم کی تفسیر انہوں نے لکھی، مولانا نے تفسیر لکھی. مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ سے، جو سکھ خاندان سے مسلمان ہوئے، ان سے کسی نے پوچھا کہ قرآن کریم کا خلاصہ لب لباب نچوڑ کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا، چونکہ وہ قرآن کریم کے خود بڑے استاذ بھی تھے، معلم بھی تھے، مرشد تھے، انہوں نے فرمایا کہ اگر ایک آدمی ریل میں سفر کر رہا ہو اور وہ جو سٹی بجانے والا ہے وہ آواز دے دے، سٹی بھی بجا دے کہ گاڑی چل رہی ہے، اور ایک آدمی جو ہے وہ پاؤں نیچے رکھے اور ایک اوپر رکھ لے جو ریل کے اس پہ، وہ فرنٹ دروازے کے اس پہ، تو اور مجھ سے وہ پوچھے کہ مولانا اتنے کم وقت میں مجھے قرآن کا خلاصہ بتاؤ. اچھا، بڑا ایک وہ وقت ہوگا نا. تو میں اس میں بھی اس کو، انہوں نے کہا کہ قرآن کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کو راضی کیجئے عبادت کے ذریعے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کیجئے اطاعت کے ذریعے، اور مخلوق خدا کو راضی کیجئے خدمت کے ذریعے. یہی ہے عبادت، یہی ہے دین و ایمان کہ دنیا میں کام آئے انسان کے انسان. یعنی اللہ کو راضی کرنا عبادت کے ذریعے. روزہ بھی عبادت ہے، روزہ بھی اس میں عبادت. رسول کو راضی کرنا اطاعت کے ذریعے. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. اور خلق خدا کو آپ راضی کریں کس کے ذریعے؟ خدمت کے ذریعے. رمضان میں آپ لوگوں کی خدمت کریں، رمضان میں لوگوں، جیسے ہم نے کہا کہ گھر والوں کی خدمت کریں، ماں باپ کی خدمت کریں. آپ کو ایک شخص قرآن سناتا ہے اس کی آپ خدمت کریں. آپ کو ایک شخص گھر میں کھانا بناتا ہے. میں یہ حدیث کوٹ کروں گا، سامعین اس کو سن لیں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہمارے گھر میں بڑے ککمین لوگ ہوتے ہیں. وہ بڑے لوگوں کے گھروں کی بات کر رہا ہوں، اور ان کے گھروں میں وہ لوگ تقریباً ظہر کے بعد کچن میں گھس جاتے ہیں، اور وہ انہی کی فرمائشوں پہ یہ کھانا بنا رہے ہیں، یہ بنا رہے ہیں، یہ بنا رہے ہیں. اللہ اکبر. آقا کیسے شفیق ہے. آقا فرماتے ہیں یہ شخص جب تمہارے پاس کھانا لے کر آئے، پہلا حق تو یہ ہے کہ اس کو اپنے ساتھ بٹھا دو، اور اگر یہ بھی نہیں بٹھا سکتے، کرنی ممکن نہ ہو، شاید وہ اور کھانا بنا رہا ہو، تو کوئی 2 لقمے اٹھاؤ اس کے منہ میں ڈال دو، اور یہ جو 2 لقمے آپ اس کے منہ میں ڈالیں گے اس کی تھکاوٹ کیا ہو جائے گی؟ دور ہو جائے گی. جو اس نے دھواں وہاں آقا فرماتے ہیں برداشت کیا ہے اس زمانے میں، دھواں اب بھی جو سرد گرم ماحول اس نے برداشت کیا ہے وہ اس کو بھول جائے گا. آخری سوال، چونکہ پھر دعا کی طرف پڑھتے ہیں. علامہ صاحب، حافظ قرآن جو ہے وہ پھر کتنا جو ہے اجر اس کے لیے رکھا گیا اللہ نے، اور یہ کتنا ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اس طرف لے کر آئیں؟ جی بہت ضروری ہے، کیونکہ حافظ قرآن کی وجہ سے الحمدللہ اللہ نے ذریعے بنائے، وسیلے بنائے. حفاظ قرآن کی وجہ سے آج قرآن اپنی حقیقی شکل میں موجود ہے الحمدللہ. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر اجر و ثواب کے حوالے سے، تو حافظ قرآن کو اللہ قیامت کے میدان میں شفاعت کا حق دے گا. وہ لوگوں کی شفاعت کر سکے گا، اور جس کی چاہے گا اس کی شفاعت کر کے اپنے آپ کو جنت میں لے جائے گا. یہ حافظ قرآن کو اللہ اجر عطا فرمائے گا قیامت کے میدان میں. دوسری پہلے بات ہو رہی تھی، میں اس میں ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ قرآن مجید جیسے آپ نے کہا کہ 4 موضوع ہیں. باقی مفسرین کی اگر تفسیر آپ جائیں تو قرآن مجید جو ہمیں درس دیتا ہے نا، وہ امید کا دیتا ہے، وہ مایوسی کا نہیں دیتا. امید کس چیز کی؟ مرنے کے بعد ایک اور زندگی کی، مرنے کے بعد آخرت کی، مرنے کے بعد وہ نعمتیں کہ جو دنیا میں آپ نے اللہ کے لیے چھوڑی تھیں، یعنی کہ غلط کام کر کے آپ حاصل کر سکتے تھے لیکن اللہ کی رضا کے لیے آپ نے وہ چھوڑی ہیں، انہی چیزوں کو قیامت میں اللہ نے آپ کے لیے حلال بھی کیا ہے، آپ کو اس کے اجر کے طور پہ اللہ عنایت بھی فرمائے گا. میں ایک بات اگر کر لوں، اگر ٹائم ہے بس آپ کے پاس، ہاں میں مختصر کروں گا، لمبی نہیں کروں گا. تو قرآن مجید میں بار بار یہ زور دے رہا ہوں کہ قرآن مجید کے ساتھ دوستی کیجیے. یہ مہینہ جو ہے یہ قرآن ہر چیز کی بہار ہوتی ہے، ہر چیز کی بہار ہوتی ہے. تو قرآن کی بہار کا مہینہ رمضان ہے، اس میں زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کی جائے اور اپنے آپ کو قرآن مجید کے ساتھ متمسک کیا جائے. اور اسی دعا کے ساتھ میں اپنی بات کو مکمل بھی کرتا ہوں کہ خالق اکبر ہمیں ماہ
ماہ رمضان کی برکتوں سے، رحمتوں سے اور مغفرتوں سے استفادہ حاصل کرنے اور ان ساعتوں سے زیادہ مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ بالکل، بڑے خوبصورت سوالات اور بڑی اچھی رہنمائی آج ہمیں بھی ملی ہے سننے کو۔ مفتی صاحب میں آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گی دعا کے لیے۔ اللہم صلی علی سیدنا النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ یا رب کریم اس حاضری کو قبول و منظور فرما، ہمارے جملہ گناہوں کو معاف فرما، اس ماہ رمضان المبارک کے روزوں کو ہمارے لیے مغفرت اور نجات کا ذریعہ بنا، اور صحیح معنوں میں ہمیں اس ماہ رمضان المبارک کی ساعتوں کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آج قرآن کریم پر گفتگو ہوئی تو یا رب کریم یہ آپ کی کتاب ہے، اسے سمجھنے، اسے پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ بہت شکریہ مفتی محمد علی قریشی صاحب آپ کا، بہت شکریہ علامہ سید امجد شاہ نقوی صاحب آپ کا۔ خواتین و حضرات آپ کا بہت شکریہ، اپنا فیڈ بیک ضرور شیئر کیجئے گا۔ آپ سبھی کو ہماری طرف سے، فرقان رمضان کی ٹیم کی طرف سے دوسری افطاری بہت بہت مبارک ہو۔ کل ملاقات ہوگی انشاءاللہ تیسرے روزے میں، اور یہی نشست ہمارے ساتھ ہم لوگ رکھیں گے۔ فرقان رمضان کا سلسلہ جاری و ساری ہے، کل تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔